سیدنا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ میں نے 2 یحییٰ تیار کیے ہیں، یحیین۔ مولانا شرک پوری کے وفات پر میں نے یہ الفاظ دہرائے تھے۔ صوفی صاحب نے فرمایا جیسے ان کا انداز، اللہ نو آکھاں گے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمایا۔ ہمارا جو مسئلہ کہ خاص طور پہ دعوت و تبلیغ میں جو ہے نا وہ کوئی اتنا فوکس نہیں رکھتا۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی تعلیم کے دوران 15 20 25 سال سے جو سروس کر رہے ہیں، جو ایم ایز کیے ہیں، ہمیں وہ کچھ نہیں ملا جو 3 ہفتے میں اللہ نے ہمیں دے دیا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے ہیڈ ماسٹر صاحبان، کسی نے ظہر کو زہر لکھا، عصر کو آپ پر اثر ہوا ہے کہ نہیں، اور عشاء کو الف کے ساتھ لکھا۔ ایک طرف سے موقف یہ آیا علماء کی طرف سے ہی کہ دین کی دعوت و تبلیغ کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا ضروری ہے، تو کیا اس دور میں بھی یہ جو قاری صاحب نے سیٹ اپ بنایا تھا اس کی یہ ریکوائرمنٹ تھی؟ اور جی مینوں تو آندا کوئی نہیں۔ صاحب نے کہا اٹھے کھڑا ہو کے آخ دے گا، کھڑا ہو گیا، پر آؤ مینوں کچھ نہیں آندا کہ اللہ دے راستے ہی نکلا کہ حکیم صاحب ہم اور کچھ نہیں دے سکتے، یہ وہ چابی ہے کعبے۔ انہوں نے کہتے میرے ہاتھ میں رکھی تو میرا ناظرین، نہت اسٹوڈیو کا پروگرام بزم علماء کی ایک نئی نشست میں میں ہوں حافظ خبیب۔ ناظرین، آج جو ہمارے ساتھ شخصیت موجود ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے دین کے علم کی دولت سے بھی نواز رکھا ہے اور اس کے ساتھ طب کے شعبے سے بھی وابستہ ہیں اور ایک اچھا خاصا ایکسپیرینس رکھتے ہیں اس فیلڈ میں۔ ہم بلا تخیر ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیا شیخ؟ الحمدللہ، خیریت سے ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ بڑا کرم احسان۔ سب سے پہلے ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نہت اسٹوڈیو میں تشریف لائے ہیں۔ غالباً یہ میرے خیال آپ کا کوئی 5واں یا 6واں پروگرام ہے، تو آپ کے پوڈ کاسٹ وغیرہ نہت اسٹوڈیو پر موجود ہیں۔ انشاءاللہ ٹیم لنک بھی لگائے گی اس کے، جو ریکارڈنگز موجود ہیں۔ تو آج میں نے سوچا کہ آپ سے بزم علماء کے حوالے سے بھی استفادہ کر لیے جائے، تو اللہ آپ کو خوش رکھے۔ شیخ، سب سے پہلے کچھ اپنا فیملی بیک گراؤنڈ کے بارے میں، اپنے نام کے بارے میں ناظرین کو آگاہ فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اللہ پاک نے اشرف المخلوقات میں سے خصوصاً قرآن و سنت کے حوالے سے پیدائشی طور پر ہی یہ رحمت فرمائی۔ میرا نام محمد مزمل ہے۔ ماشاءاللہ۔ جب تحریر کی سعادتیں ملی تو والد صاحب نے پھر تخصیص کے لیے آسن لگا دیا۔ شیخ فہمی سے تعلق ہے ہمارا۔ شام کوٹ شیخاں ایک قصبہ ہے چونیا کی طرف، قصور کے ضلع کے اندر آتا ہے، تو قصور سے شام کوٹ ہمارے آباء و اجداد گئے تھے۔ صحیح۔ میرے والد صاحب ڈاکٹر محمد رفیق اکرم، ہمارے دادا حکیم فیض محمد، اور پردادا آگے عمر الدین، پھر ان کے والد آصف عبدالرحمن، اس طرح یہ نظام چلتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمارا گاؤں الحمدللہ روپڑی، لکھوی اور غزنوی بزرگوں کا آنا جانا رہا، تو ہم ان کی ایک لحاظ سے گود میں پرورش پائی۔ ماشاءاللہ۔ تو وہاں سے جو تعلیم ابتدائی ہوئی ہے، حافظ محمد صاحب مولانا ہوتے تھے، تو اس کے بعد پھر چونیا آنا ہو گیا۔ حافظ محمد صاحب بھٹے والے یا؟ نہیں، یہ کنگن ادھر جمشید کلاں کے تھے، وہیں کے تھے۔ صحیح مولانا محمد صاحب کہلاتے ہیں، شام کوٹی۔ کافی طویل عرصہ وہیں پر ہی انہوں نے خدمات دی ہیں۔ تو یہاں چونیا میں پھر میرا قیام 3 سال رہا ہے، بچپن لکھوی بزرگوں کے نوجوانی میں۔ تو مولانا محمد علی لکھوی، ان کے مولانا محی الدین لکھوی کے بابا جو مدینہ منورہ کے تھے، تو وہاں ان کی تشریف آوری ہوئی۔ سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں پر پہلا اکابرین وہاں جاتے تھے، کانفرنسیں ہوتی تھی، تو وہ بھی ایک تربیت کا دور ہے۔ تو وہاں سے پھر لاہور ہو گئی 59 میں، تو آ کے تو میڈیکل میں میرا قیام رہا۔ مسجد مبارک ریلوے روڈ، مسجد قدس میں بھی قیام رہا۔ تو اس طرح دونوں پہلو سائیڈ بائی سائیڈ چلتے رہے۔ تو تدریس کا جو شعبہ تھا وہ تو ایسے ہی ہوا کہ الحمدللہ شیخ محمد عبداللہ ذاکر مجھے فرمان لگے کہ کلاسیں لو، یعنی ابتدائی تربیت ہی شروع کی۔ ہمارے گھروں میں الحمدللہ والد صاحب کا اس گاؤں میں خاص طور پر جو اعزاز تھا، تو تفسیریں اور وہ ساری، تو وہ ماڈل مڈل اسکول تھا ابتدائی دور میں، وہاں پر لائبریری اسپیشل بنائی گئی۔ خالصہ ہائی اسکول تھا یہ 4 سے 5 کا، پھر لوئر مڈل، پھر مڈل ہوا،
انگریزی کے بغیر ہی. تو آگے آ کے پھر انگریزی کے ساتھ بھی واہ پڑ گیا. تو وہاں سے پھر میڈیکل کے سارا پھر انگریزی کا وہ چلتا تھا. ادھر دینی تعلیم بھی ساتھ ساتھ چل رہی تھی الحمدللہ. تو چونکہ آباء و اجداد سے ہمارا طب کا بھی چل رہا تھا، علم کے لحاظ سے بھی والد صاحب نے ماشاءاللہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ جیسے وہ پانی پت کے قاری ہیں، بہت لمبے سفر کیے تھے. اور سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو سفیر بنا کے پورے پاکستان میں مرکزی جمعیت کی طرف سے اس زمانے میں بھیجا تھا ماشاءاللہ. الحمدللہ. تو اس لحاظ سے چونکہ تفاسیر احادیث وہ سارا ذخیرہ موجود تھا لاہور میں آ کے، تو پھر یہ مردم خیز جگہ ہے. تو الحمدللہ پھر اس میں ہمارے جتنے اوپر کے اکابرین تھے ان کے ساتھ پھر یہ تعلق چلتا رہا. تو دینی لحاظ سے پھر زیادہ تر تو مجھے صحبت کا فیض ہی نصیب ہوا ہے. اچھا. حضرت ہمارے محمد گوندلوی شیخ العرب والعجم مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ، پھر سیالکوٹ سے. اور ایسا بھی ہوا کہ حکیم صادق صاحب کا پروگرام تھا، تشریف نہیں لائے تو مجھے ڈیوٹی دے دی گئی. مولانا محسن شیخ پوری ان کے ساتھ تو آخر وقت تک ہمارا کوئی آدھی صدی سے زیادہ ہی رابطہ رہا. تو ان سے بھی ہم نے فیض پایا. حافظ محمد یحییٰ عزیز میر محمدی، ان کے ساتھ تو اور ہی آگے قریب سے قریب چلے گئے. تو وہاں الحمدللہ جو ہمارا اساتذہ کا ادارہ بنا تو اس کا مجھے امیر بنایا گیا. تو حافظ صاحب کے ساتھ جتنی صحبتیں رہیں ہم نے سفار کیے. اور جو سیدنا محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اللہ پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ میں نے 2 یحییٰ تیار کیے ہیں، یحیین. مولانا شرک پوری کے وفات پر میں نے یہ الفاظ دہرائے تھے، تو میرے لیے یہی کافی ہے. تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ والد صاحب چونکہ تبلیغ کے حوالے سے بہت سفر انہوں نے کیے، ایسا ہوا کہ ادارہ اصلاح التبلیغ اسٹیشن پر آج بھی وہ جاری ہے. تو درس قرآن انہوں نے شروع کیا، تو وہ لے کے مختلف جگہوں پر، اب یہ میڈیکل بھی چل رہا ہے، میں بھی ان کے ساتھ سفر کر رہا ہوں. تو ملتان گئے تو سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس پہنچے کہ جی یہ مشن لے کے آؤ، ہم نے تعارف کرانا ہے. شاہ صاحب فرمانے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو جمعہ نہیں پڑھا سکوں گا، آپ جمعہ پڑھا دیجیے. یہ جمعہ وہ آخری جمعہ تھا. اس کے بعد سید عطا اللہ شاہ بخاری اللہ کو پیارے ہو گئے. اللہ. والد صاحب نے وہاں پیغام دیا. تو جب آپ یحییٰ عزیز صاحب نور اللہ مرکز اور مولانا یحییٰ کی جو تبلیغ کا نظام ہے اللہ کا، تو انہوں نے بھی پھر تبلیغی جماعت کے ساتھ وقت لگایا، اسی کے ساتھ. اسی تبلیغی جماعت کے ساتھ. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ مجھے بھی یہ سعادت ملی کہ میں نے بھی پورے 40 دن میری شادی کے بعد تو یہ دور گزارا. اور پھر ہم تینوں ہی اکٹھے ہو گئے. اس لحاظ سے میں گاؤں گیا، میری شادی ہوئی تھی ابھی، تو مل کے واپس آ رہے تھے تو میرے خالہ زاد بھائی عبدالرشید اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں کہ آپ تو سفر کے لیے نہیں نکلتے. کہنے لگے حافظ یحییٰ صاحب نے جماعت بنائی ہے تبلیغ کی، ہم نے وعدہ دیا تھا تو ہم وہاں جا رہے ہیں. اچھا جی. تو لاہور وہ جماعت آئی ہوئی تھی. میں تدریس کے لیے اس دور میں جو 62 سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد پھر ڈپٹی ہیڈ ماسٹر تھا مسلم اسکول کینٹ میں. اسکول سے فارغ ہو کے مسجد مبارک میں آ گیا. مولانا یحییٰ شرک پوری نور اللہ مرکزہ نے مجھے فرمایا نماز کے بعد آپ اٹھ کے اس عنوان پر بیان فرمائیں. یعنی یہ ہماری تربیت ہوتی رہی تھی. ماشاءاللہ. اب سر تسلیم خان میں ہم نے سبق سنا دیا. اس کے بعد وہ پروگرام چلا. پھر سیدی حافظ محمد یحییٰ عزیز نور اللہ کے ساتھ جو ہمارا رابطہ رہا، مختلف شہروں میں جب وہ جاتے تھے 3 دن کے لیے تو میں بھی پھر چھٹی لے کے چلا جایا کرتا. اچھا صحیح. تو اس طرح یہ ایک سفر رہا. ایک علمی رفاقت رہی ان کے ساتھ اکثر ان کی کتابت تبلیغ و تربیت دین کے 5 اصول وہ الحمدللہ میں نے بہت چھپائی ہے، تقسیم کی ہے اللہ کے فضل و کرم سے. تو وہاں ان کے جو دروس ہوتے تھے، لاہور میں ہمارا مرکز مسجد اقصیٰ بن گئی، 5-6 جگہ تھے، سنبھال کوئی نہیں سکا. شیخ عزیر رحمہ اللہ والے قاری عزیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تو ہمارا ایک جگہ بنا مرکز، مسجدوں کا نظام ہے، چھٹی ہو گئی. دوسری جگہ، تیسری جگہ اکابرین کے مسجد مبارک رستم پارک میں مجھے سعادت ملی تھی. اور لوا جلہ تھا وہ. اس سے پہلے ایک مسجد مصطفیٰ آباد دھرمپورہ میں، وہ بنانے کے ساتھ بہت بڑا مرکز ہے آج کل بھی. تو وہاں میں قریباً 8 سال رہا. مسجد کے جو کام تھے ابتدائی دور میں وہ
6-7 ڈیوٹیاں وہ سارا یہ فقیر انجام دیتا رہا، درس بھی، جمعہ بھی، جماعت بھی، اذان بھی، اور معلمی، مدرسی اور چوکیداری، صفائی بھی ساری۔ ماشاء اللہ۔ تو پھر مجھے 1700 میں سے 5 بندے ہم سلیکٹ ہوئے تھے، اور اس کے لیے باول گڑھ، مظفر گڑھ اور شکر گڑھ، میں نے کہا جی لاہور سے باہر نہیں جانا ہے، اور مانگ کے اللہ سے لیا کہ سینٹر ٹریننگ کالج ایشیا کا واحد ادارہ تھا، بی ایڈ ایم ایڈ ایم ایجوکیشن ہوتا ہے، شرک پور میں ہم جمع ہوئے تھے۔ صوفی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، عصر کے بعد ہم جا رہے تھے تو یحیین کے درمیان چلتے ہوئے صوفی صاحب بھی تھے، تو میں نے حافظ صاحب کی خدمت میں عرض کیا کہ لاہور اور سینٹر ٹریننگ کالج چاہیے، اور میری سلیکشن ہوئے سال گزر چلا تھا۔ میں نے کہا جی لاہور اور وہ ٹریننگ کالج چاہیے تو صوفی صاحب دعا فرما دیں۔ میرے چھوٹے بھائی کا ان سے بہت پیار تھا، محمد مبشر مکرم، بوٹسوانا میں ہوتے ہیں۔ صوفی صاحب رحمۃ اللہ کہنے کہ جی آگے ہو کے خود بات کرو۔ میں آگے ہوا، سلام دعا کے ساتھ میں نے عرض کیا کہ اس طرح ایک مشن ہے اور اللہ مجھے یہاں پر دے دے تو جتنی اساتذہ تیار ہوں گے یہ نسل در نسل یہ آگے چلے گا۔ گورنمنٹ کالج ہی فلاں میرا شاگرد ہے، وزیر اعظم وغیرہ۔ صوفی صاحب نے فرمایا جیسے ان کا انداز تھا، اللہ نو آکھاں گے، اللہ ان کی قبر کو منور فرمایا۔ وہاں جا کے ہم نے ویسے بھی دعائیں کرتے رہتے ہیں، انہوں نے ایڈا سونا اللہ نو آکھیا کہ اسی سینٹر ٹریننگ کالج میں جب میں نے سن 71 میں شروع کیا ہے تو 2003 تک 33 سال میں وہیں رہا۔ اللہ، اور ان میں سے جو اتنی بڑی سفارش انہوں نے جو ہے نا کروا دی اللہ کی، تو اس میں بڑے بڑے عجیب غریب پرنسپل آئے۔ بھارت درس کا انعقاد میں نے خود کیا، بعد میں جناب ضیاء الحق ان کی صدارت میں، تو وہ کئی چیئرمینی ہمیں ملی، تو میں پہلے ہی درس دیا کرتا، سٹاف بھی سارے طلباء بیٹھے۔ ہمارے ہاں پورے پنجاب کے علاوہ گلگت سے بھی، سندھ اور بلوچستان اور یہاں سے بھی 2 سیٹیں ہوتی تھیں، ملٹری پرسنل بھی ہوتا تھا، لیکن وہ درس اس قسم کے تھے کہ سب اس کو یعنی توجہ سے سننے کے بعد ان کے اندر انقلاب آنے شروع ہو گئے تھے۔ ان میں سے اکثر آج کل مختلف کالجوں میں، بلکہ پرنسپل، ڈائریکٹر، بڑے بڑے شعبوں میں، پولیس میں بھی گئے ایسے ہی۔ اور یہ جو جوت لگی ہوئی تھی اس کی روشنی میں پھر یہ کوشش ہوتی تھی کہ کوئی کتابچہ کوئی نہ کچھ پیش کرتے رہیں، تو یہ پھر ایک یادگار ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر محمد راشد ننداوا، اللہ ان کی قبر منور فرمائے، اس سلسلے میں بڑے فعال تھے، تو مجھے ایک دن کہنے لگے کہ میں پولیس میں چاہتا ہوں کہ ڈیوٹی دی جائے۔ میں نے کہا میں حاضر ہوں۔ انہوں نے ان کو کہہ دیا، گاڑی آتی مجھے لے جاتی تھی، تو ہفتے میں ایک دن آدھ گھنٹہ لیکچر ہوتا تھا، 1600 جوان یہ جو پولیس ٹریننگ کالج، تو جنہوں نے پاس آؤٹ ہونا ہوتا تھا، جنہوں نے پاس آؤٹ ہونا ہوتا تھا، ظاہر ہے جنہوں نے بعد میں پولیس میں جانا ہوتا تھا، جی پولیس کی ٹریننگ ہوتی تھی نا، تو آدھا گھنٹہ پھر میرے پاس جو پرچیاں آتی تھیں نا، تحدیث نعمتی ہے وما بنا 50 60 70 80 سوال ہوتے تھے۔ اب ثناء اللہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ہم نے ان کے اسپیشل لیکچر مرکز بنگا بلوچہ میں کرایا کرتے، ادارۃ الاصلاح میں، آج جو قاری صہیب احمد آپ صاحب کے بانجے ہیں تو وہ چلا رہے ہیں اس کو، تو وہ پھر ایسا الحمدللہ ہوا کہ وہ مختصر مدلل جواب دیتے ہوئے آدھ گھنٹے میں، یعنی گھنٹہ پورا ہمارا ہوتا تھا۔ کافی عرصہ لیے اللہ پاک نے ڈیوٹی لی اپنے فضل سے۔ اسی طرح یہاں سے جب سروس میں دے رہا تھا تو اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ ہمارے یہاں سے وزٹنگ پروفیسر جاتے تھے ایجوکیشن سینٹر، بعد میں آج کل وہ ڈائریکٹر اسٹاف ڈیولپمنٹ، پروفیسروں کی، ہیڈ ماسٹروں کی، اسپیشلسٹ کی ٹریننگ ہوتی ہیں، تو مجھے بطور خاص وہاں بھیجا جاتا تھا۔ تو اس دوران ہمارا ایک بیچ ایسا پہلا مجھے جب بھیجا گیا، گاڑی آئی لے گئی، تو پرائمری اسکول کے اساتذہ کی ٹریننگ کس طرح کرنی ہے، AI جو تھے، ATI ان کو ہم اس زمانے میں کہتے تھے، تو اکٹھے ہوئے تھے، اور تعلیم میں، تدریس میں جو تربیت تھی وہ میں بیٹھ کے کبھی نہیں پڑھایا، باوضو اس وقت بھی جیسے اللہ کی توفیق سے کھڑا ہو کے بورڈ کے اوپر لکھ کے۔ ہمارے ایک پروفیسر محبوب ہاشمی، اللہ کا فرمائے، کہنے لگے کہ تختہ تحریر آدھا استاد ہوتا ہے، تو میں نے عرض کیا کہ ہاشمی صاحب استاد محترم پھر 2 تختہ سیاہ رکھ دیے جائیں، بڑے معذور ہوئے، صحیح تھا کہ پورا علم ہو جائے۔
تو بعد میں جب میں کلیگ بنا تو مجھے ہنسا کرتے تھے، شیخ صاحب 2 تختہ تاریخ رکھ دیے جائیں۔ تو وہاں الحمدللہ میں جب بورڈ صاف کرنے لگا تو وہ جو اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر تھا وہ آیا اور آ کے میں نے کہا آپ تشریف رکھیں، آفیسر ہیں؟ کہ نہیں جی آپ استاد ہیں۔ اور وہ سیرت کے حوالے سے جو اس کے اندر کے پرائمری اسکول کے طلباء کی کیسے تربیت، اور ایک ہی لیکچر تھا۔ تو میں نے کہا کہ دیکھو ہم جب گفتگو کر رہے ہیں الربی فی الربیع الربی، بہار میں بہار پر بہار آئی، جب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو میرے آقا کی نسبت سے سیرت طیبہ کا کمال ہے کہ آفیسر جو ہے وہ استاد کے لیے بورڈ کو صاف کرتا ہے، ورنہ طالب علم نہیں کرنے کے لیے تیار ہوتے۔ تو الحمدللہ سوال جواب کی نشست بھی چلی، اور اللہ پاک نے اس کے بعد پھر جب بھی موقع ہوتا تھا، تحدیث نعمت یہ ہے کہ ایک دفعہ وہاں 3 ہفتے کا پروگرام تھا گورنمنٹ آف پنجاب کا، تو انہوں نے کہا کہ اس کے لیے کوئی اسپیشلسٹ، اب وہ سب کالجوں سے لیڈیز سے جینٹس بھی، ہمارے ایک بعد میں پرنسپل بھی بنے، ہم صاحب بھی تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو ڈیوٹی دو، یہ کرے گا۔ تو میں اٹھ کے چلا گیا، 3 ہفتے کا کورس تھا، 20 خواتین تھی اور 20 پورے پنجاب سے آئے ہوئے۔ تو چونکہ اس میں ہم نے ان کو ٹریننگ دینی تھی، اب اس میں اس دور کے علامہ اقبال یونیورسٹی میں چودھری غلام رسول تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے، ان کا اسپیشل لیکچر ہوا، عبدالرحمن مدنی صاحب کا۔ عبدالرحمن صاحب جامعہ جو یہاں اچھرے میں ہے، حسن کرشی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو جامعہ اشرفیہ، جامعہ اشرفیہ، وہاں سے ان کا اسپیشل لیکچر ہوا۔ اسی طرح حافظ صلاح الدین یوسف نبر اللہ مرکزہ کا، قاری محمد عزیر صاحب کی تو باقاعدہ میں نے کلاسیں لگا دی تھیں، پرنسپل کے وہ ادارۃ الاصلاح کے قرات کے حوالے سے تربیت کے لیے۔ ہمارے پروفیسر تھے، پرنسپل آئے ہوئے تھے ہمارے پاس، عربی کے تھے، ان کو میں نے عربی کے حوالے سے لیکچرز کے لیے اسپیشلائز، یعنی میرا وہ ایسا سسٹم تھا کہ میں اس کو کنٹرول کرتا تھا۔ میرے اپنے بھی لیکچر ہوتے تھے، سید محمد عبد القادر آزاد اس زمانے میں اویلیبل تھے، ان کو۔ اچھا، اس دور میں وہاں سوال جواب آمد وہ غامدی جو تھا، اس کو بھی میں نے بلایا تھا، میں تو نہیں بیٹھا تھا، لیکن اب وہ لیڈیز اینڈ جینٹس نے اتنے سوالات کیے کہ اس کی ڈانڈ لا دی تھی۔ اچھا، تو یہ ایک وہ ٹریننگ تھی۔ تب بھی ان کے افکار یہی ہوتے تھے کہ بہتر تھے آج کل سے؟ نہیں، ابھی ابتدائی دور تھا، ابھی وہ اس قسم کی کیفیت نہیں ہوئی تھی، لیکن میں نے کہ یہ بھی ذرا دیکھیں تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ ہر لیکچر کے بارے میں رسپانس دینا ہوتا تھا کہ اس میں آپ نے کیا کچھ گین کیا ہے، پری ٹیسٹ ہوتا تھا، پوسٹ ٹیسٹ ہوتا تھا۔ 3 ہفتے کے بعد ہم نے ان کی وہ ٹریننگ، اس میں پھر مختلف جو پبلشر تھے ان کو ہم نے بلایا، ان کی کتابیں ان کو گفٹ کیں۔ تو ان کا یہ تھا کہ آپ یوں کریں کہ ہر سال یہ کریں۔ میں نے کہا آپ کے لیے ہر سال نہیں ہوگا، یہ کبھی ہوگا ہی نہیں، یہ کسی اللہ کے ولی نے کام کر دیا ہے، ایسے کام گورنمنٹیں نہیں کیا کرتی ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے وہ ہمارے پاس 25 سے 55 سال کی ایج تک کے مختلف یعنی عقائد کے بھی اور مختلف علاقوں بھی لیڈیز اینڈ جینٹس۔ اچھا، سید محمد عبد القادر آزاد کو انہوں نے سوالات کیے اور ایسے ہی۔ تو میں نے ایک دفعہ کہا، باولپور کی خاکمانی پروفیسر تھی، میں نے کہا مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ سر کیا بات ہے؟ میں نے کہا آپ تو کسی کو اسپیئر نہیں کرتے۔ کہ سر بات یہ ہے کہ الحمدللہ آپ مدلل مسکت بات کرتے ہیں، دلیل کے ساتھ بات کرتے ہیں، پھر سوالات مانگتے ہیں، یہ آپ جڑا جویں بولی جائے ایسی بولن دی ہے نو، آپ نے یہی تو ٹریننگ دی ہے، اور آپ پھر اس کے بعد رسپانس جو لیتے ہیں۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے اپنی تعلیم کے دوران 15 20 25 سال سے جو سروس کر رہے ہیں، جو ایم ایز کیے ہیں، ہمیں وہ کچھ نہیں ملا جو 3 ہفتے میں اللہ نے ہمیں دے دیا۔ ماشاءاللہ۔ تو یہ اللہ کی توفیق ہے کہ ایسے ایسے فیلڈ، اور 33 سال کے دوران علامہ اقبال یونیورسٹی ہمارے کالج میں ہی، جو آج ایجوکیشن یونیورسٹی کہلاتی، لوئر مال سینٹرل ماڈل اسکول ہمارا لیب اسکول ہے، تو وہاں بی ایڈ ایم ایڈ وغیرہ ان کی ٹریننگ ہوتی تھی۔ تو یہ ہوا کہ انہوں نے پھر جب وہ ٹریننگ ہوتی تو میں جہاں جہاں اسکولوں میں جاتا بدلتا رہتا، ورنہ لوگ ایک جگہ ہی اسٹیک رہتے تھے، باقاعدہ صبح اسمبلی کرنی، پورا ایک ایک پیریڈ میں 5 5 6 6 کو وزٹ کرنا۔ تو یہ اس ٹریننگ کے اندر میں نے ان کی تربیت کی کہ آپ نے بیٹھنا نہیں ہے اور قوم کی اصلاح کرنی ہے، اس لیے کہ آپ جانشین رسول امین ہیں، اللہ خود معلم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے بعثت معلمہ،
تو آپ جو کچھ دیں گے امت نے آگے یہ لے کے جانا ہے۔ تو اس طرح وہاں پر جو ہمارے ہیڈ ماسٹروں کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی، اس میں ایک لطیفہ یہ بھی ہوا، پری ٹیسٹ میں ہم نے لکھا کہ 5 نمازوں کے نام لکھیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنے بڑے بڑے ہیڈ ماسٹر صاحبان، کسی نے ظہر کو زہر لکھا، عصر کو آپ پر اثر ہوا ہے کہ نہیں، اور عشاء کو الف کے ساتھ لکھا۔ یہ سوالات بھی تھے کہ آپ نے کل 5 نمازیں ادا کی ہیں، یعنی وہ پری کویسٹ جو ٹیسٹ ہوتا تھا نا اس میں، اور آخر میں بھی ہم اس کو اسی طرح ہی کرتے تھے۔ باقاعدہ ان کو پھر ڈگریاں دی گئیں اس کے لیے۔ اس کو میرے جو ماسٹرز ہیں، اتفاق کی بات یہ ہے کہ اہلیہ محترمہ کا جب اللہ نے میرے حوالے کیا، 11 سال میں انتظار کرتا رہا تھا، رشتے تو بڑے ملتے تھے، تو وہ جب آئی ہیں تو میں نے انہیں کہا کہ میں نے ایم اے اسلامیات کا داخلہ بھیجا ہوا ہے، آپ نے کرانا ہے، اگر آپ تعاون کریں تو، ورنہ میں سمجھوں گا کہ جیب کٹ گئی ہے۔ انہوں نے بڑی قربانی دی، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے۔ اب بات یہ ہے کہ پہلے سال ہی اللہ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی۔ ماشاءاللہ۔ سید عبدالقیوم غدنوی حافظ محمد یزدی رحمۃ اللہ علیہ کا بھانجا ہے، وہ میرا داماد ہے، مرکز میں وہ کام کر رہی ہے۔ دوسرے سال اللہ نے مجھے دوسری بیٹی عطا فرمائی، اور میری بیوی بڑی خوش، بڑی اللہ والی۔ میری والدہ 64 میں فوت ہو گئی تھی، میری شادی 67 میں ہوئی ہے۔ والد صاحب ماشاءاللہ تھے، چھوٹا بھائی ہے، بڑا بھائی ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ والد مرحوم محمد رفیق اکرم کے 3 بھائی اور 1 بہن، کم و بیش وہ سب اللہ کو پیارے ہو چکے۔ آگے جو ان کی نسل تھی اس میں سے صرف تیزاد 1 بہن زندہ ہے، باقی وہ سب کے جو تھے نا وہ سارے اللہ کے پاس جا چکے ہیں۔ اور یہ بھی تعدیث نعمت ہے کہ اس وقت ہم تینوں بھائی اور بہن زندہ ہیں ماشاءاللہ۔ تو سال کے بعد پھر اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا، اور وہ بیٹا آج یونیورسٹی میں ہے، UMT میں حافظ قرآن ہے۔ ماشاءاللہ۔ اس نے جامعہ رحمانیہ میں بھی تعلیم پائی، اور وہاں پر وہ تعلیم کے شعبے میں مختلف ڈپارٹمنٹس کو ڈیل کر رہا ہے۔ تو اس کے 4 سال بعد پھر جو بیٹی اللہ نے دی ہے، وہ الحمدللہ BA کے بعد حافظہ قرآن، میں نے کہا سبحان اللہ، تان باغ میرے۔ اس کے 4 سال بعد پھر اللہ نے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ تو یہ 4 بیٹیوں کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو چوتھی بیٹی حسن مدنی صاحب کے گھر میں۔ جی بالکل، میں یہی پوچھنے والا تھا۔ حسن مدنی صاحب کے ماشاءاللہ 3 بیٹیاں 2 بیٹے ہیں، 5 حافظ قرآن ہے اللہ کے فضل بالکل، ان کے تو خاندان میں ماشاءاللہ خاندان حافظہ ہیں۔ تو وہ بیٹی بھی ماں خدمات انجام دے رہی شیخ، ہے۔ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ کے گھر آنا جانا تھا سارے کبار علماء کرام جو اکابرین ہیں ہمارے، تو آپ کے جو والد صاحب تھے وہ کوئی عالم دین تھے یا بس ایک علماء سے محبت کی وجہ سے ان نہیں، سارے وہ مشائخ؟ باقاعدہ عالم دین بھی تھے۔ یہ سفارت ایسے تھے، سید داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو دے دی تھی، صحیح صحیح۔ اور پھر انہوں نے جو تربیت کی مختلف اداروں میں بھی، تو آخری دور میں شیخ محمد عبداللہ ذاکر ہمارے استاد تھے، بڑے کہنا چاہیے کہ انسان گر، تو ان کی بھی بڑا حصہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے مختلف محکموں میں مختلف ڈپارٹمنٹ میں، اب آ جائیے، یہاں ضرورت ہے گاؤں میں۔ تو آخری جو سال تھے چند، انہوں نے پھر گاؤں میں ہی وہاں وہ تعلیم و تدریس، پھر لاہور میں آ گئے، اور یہاں پر پھر اس دور میں یہ بھی ہوا ہے کہ گورنمنٹ نے اسلامیات کی کتاب کے لیے ڈیمانڈ کی، کورس نیا۔ والد صاحب نے دیکھا تو کہنے لگے کہ بیٹا ہم نے یہ کتاب لکھنی۔ اب والد صاحب کا مبلغ علم یہ ہے کہ چلتے پھرتے جہاں بیٹھتے جو یاد، والد صاحب کا ساتھ نام بھی بتا دیں تو۔ محمد رفیق اکرم۔ صحیح صحیح۔ وہ محمد رفیق ساتھ پھر اکرم، وہ جب کتاب لکھی نا تو تخصیص کے لیے محمد رفیق تو اکثر ہوتے ہیں، بالکل تو والد صاحب نے وہ کتاب لکھی، اور جب وہ کتاب لکھی تو اس زمانے میں فوٹو اسٹیٹ نہیں ہوتا تھا، اور جو اسٹینسل تھا وہ بھی بڑا مسئلہ تھا۔ تو 2 کاربن رکھ کے 3 کاپیاں وہ کرتے تھے، 1 کاربن رکھ کے میں کرتا تھا، وہ پردوں سے نکال کے تیار کیا۔ آخری دن کتاب جب وہاں جمع کرانی تھی تو ہمارے پاس 3 دن تھے۔ اب ہم جناب 3 راتیں اور 3 دن جاگتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ سنتے ہیں۔ تو وہ کتاب ہم نے وقت پر جمع کرا دی۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں کتنے مؤلفین تھے، تو اس میں سے پہلی کتاب جو اس زمانے میں سلیکٹ ہوئی ہے وہ والد صاحب کی تھی۔ ماشاءاللہ۔ میں چونکہ میڈیکل میں تھا، میرا انہوں نے نام نہیں دیا ہے،
لیکن وہ حصہ اس میں تھا. وہ پورے پاکستان میں کئی سال کتاب چلتی رہی، اور جو اس کے اندر ملا اس وقت تک وہ قرضے اتنے چڑھ چکے تھے سارے سرخرو ہو گئے. دوسری کتاب 7ویں کے لیے انہوں نے پینل بنایا. اس پینل میں علامہ علاؤ الدین صدیقی صاحب وائس چانسلر بنے اسلامیات والے، دوسرے علامہ کفایت حسین شیعہ مکتب فکر کے، اور بڑے معتدل تھے. اب انہوں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب کتاب تو آپ ہی لکھیں گے. والد صاحب نے ہم نے وہ کتاب کی تالیف کی، اللہ قبول فرمائے. تو علامہ صاحب نے بھی نظر ثانی کہنا چاہیے، علامہ کفایت حسین صاحب نے بھی. تو اس کے بعد وہ تینوں حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. پھر 8ویں جماعت کے لیے بھی یہی پینل بنا ہے، وہ بھی اسی طرح ہوئی. علامہ صاحب کہنے لگے علاؤ الدین صدیقی کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتاب آپ پرنٹ کروائیں، کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے. نے کہا میں خرچہ دوں گا. چنانچہ پرنٹ کروا کے وہ دی گئی. علامہ کفایت حسین کے پاس جب میں گیا تو کہنے لگے کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ماتم ہے اس کے حوالے سے. میں نے کہا اس میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ ماتم کرتے ہیں. کہنے لگے نہیں. میں نے کہا کیا غلط ہے؟ معتدل تھے، انہوں نے دستخط کر دیے. یعنی یہ بھی چیزیں آتی تھیں. اتفاق یہ ہے کہ مسلم سکول کینٹ کے دوران میں صبح اسمبلی میں نماز، اور وہ 3 سیکشن یعنی لائنوں میں ایک اور سارے سیکشن جو تھے نا وہ 15 لائنیں، آخر تک نماز مکمل ہو جاتی تھی. بچوں کی وہاں میں نے نماز کے لیے باقاعدہ درس باقاعدہ تھا. پھر بچوں نے بھی شروع کر دیا. تو اس دور کے اندر چودھری خورشید صاحب بڑے سادہ قسم کے تھے. وہ تو کہنے لگے کہ آپ جسٹس قادری صاحب کو لے کے آئیں. میں ان کے گھر چلا گیا، ہائی کورٹ میں تھے وہ. میں نے کہا جی اس طرح لیکچر جی میں آ جاؤں گا. آ گئے کہ جی کوثر نیازی صاحب کو لانا ہے. کوثر نیازی صاحب اور وارث صاحب اور میں چھوٹے بھائی، ہم ٹانگے پر، وہ شہاب اس زمانے میں افروزہ شائع کیا کرتے تھے، تو اکٹھے جایا کرتے تھے. میں نے کہا جی وہ پروگرام ہے اس طرح، جی میں آ جاؤں گا. معراج کے اوپر بیان تھا. کوثر نیازی صاحب آ گئے، لیکچر دیا، چلے گئے. اس میں ایک نکتہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ ہم جب سفر کے لیے روانہ ہوتے ہیں تو اٹھتے ہیں، اور جب منزل پر پہنچتے ہیں تو نیچے اترتے ہیں. تو یہ نماز بھی معراج مومن ہے. تو کھڑے ہوتے ہیں تو ہم سفر کی ابتدا کرتے ہیں، اور جب اترتے ہیں تو. اب کلاس میں تھا میں، تو مجھے آ کے اس نے بتایا پی این نے کہ جی ہیڈ ماسٹر صاحب بلاتے ہیں. میں نے ان کو پوچھا میں کلاس چھوڑ کے آؤں یا کلاس کے بعد آؤں، کیونکہ میں کوشش کرتا تھا کہ وقت کا ضائع نہ ہو. وہ جا کے آ کے اس نے کہا جو کہتے چھوڑ کے آ جاؤ. چھوڑو بچوں کو میں نے کہا ایک دوسرے کو پڑھاؤ. میں گیا جا کے بیٹھا تو چور صاحب کہنے لگے آیا بندہ. میں نے کہا جی فرمائیے. اسلام دیا میں نے اس سے پہلے ان سے. کہتا جی وہ کوثر نیازی صاحب آئے تھے تو کیا بیان کیا تھا انہوں نے؟ اچھا میں نے اپنے میڈیکل کے دوران مختلف کورسز کیے تھے، جس میں سے ایک یہ بھی کورس تھا. تو میں نے کہا کہ آپ بچوں کا نقصان کرنے آئے ہو، یو آر آن ڈیوٹی، تم پہلے کیوں نہیں آئے ہو؟ آپ ہیڈ ماسٹر صاحب پریشان ایک ہی کہندا پہ. میں نے کہا اس نے معراج بیان کیا، کوئی سیاسی گل نہیں کی تھی. سوری سر سوری. میں نے کہا آپ کی ذمہ داری آپ کو موجود ہونا چاہیے، اس دن موجود ہونا چاہیے تھا، بالکل خود موجود ہونا چاہیے تھا. تو بعد میں یہ سی آئی ڈی بندہ سی مخبری کرنا ہے. علامہ جو ہمارے عبد القادر آزاد تھے، باولپور سے یہاں آئے تھے، چیف وہ مسجد جو شاہی مسجد تھی اس کے وہ خطیب تھے. ان کا ایک جگہ لیکچر ہوا. مجھے انہوں نے کہا جی آپ نے جانا ہے وہاں، طلباء کو بھی شاید لے کے جانا تھا، گورنمنٹ پائلٹ اسکول بادت روڈ. میں گیا وہاں پر، ان کا لیکچر بڑا مؤثر تھا. میں نے سلام دعا لیا، تعارف کرایا، بڑے خوش ہوئے. اب انہوں نے یہاں پر 40 روزہ سورہ بقرہ کلاس شروع کی. تو مجھے بھی دعوت دی، چھوٹے بھائی کو بھی دعوت دی. اونچی مسجد باٹی میں انہوں نے تقسیم اسناد کی 40 روز کے بعد. مجھے اور بھائی صاحب کو انہوں نے اعزازی سند دی. ہم باؤٹ ہو گئے کہ ہم بھی کلاس شروع کریں. اس نے بھی شروع کی، میں نے بھی شروع کی. تو اس کلاس کو دھرم پورے میں مصطفیٰ آباد میں کچی سی وہ مسجد تھی جو بنائی تھی حاجی
عباس، اللہ اس کی قبر منور فرمائے، بڑا درویش آدمی تھا لیکن بڑا نیک. وہاں ایک بہت بڑی مسجد اور بہت بڑا طالبات کا مدرسہ وہ اپنے یادگار چھوڑ کے، بچے سارے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. تو وہ کچی زمین کے اوپر ہی ایسے صفیں بچھا کے تو اوپر چیف ایڈمنسٹریٹر تھے راجہ حامد مختار. محمد بخش مسلم بھی آئے اور عبدالرحمن اشرفی بھی آئے، مولانا آزاد صاحب بھی تھے، خطابات ہوئے، سندات بھی تھیں. تو اس میں سید محمد عبد القادر آزاد فرمانے لگے، دیکھو قرآن کا اعجاز ہے، یہ پروگرام ہوا ہے اور اس میں یہ عبدالرحمن اشرفی یہ دیوبندی ہے، محمد بن مسلم یہ بریلوی ہے، پروفیسر مزمل حسن شیخ اہل حدیث ہے اور میں مسلمان ہوں. اچھا، یعنی اس انداز میں انہوں نے بات کی. بہرحال وہ چلے گئے دیکھے. اس کے بعد میں شاید صفائی کر رہا تھا، کچی مسجد تھی. السلام علیکم جی، میں نے کہا وعلیکم السلام. کہنے لگے جی بڑا پروگرام سونا ہوا ہے، بڑا چنگا ہوا ماشاء اللہ. کی ہویا؟ میں کہا یہ میں بتاؤں گا. میرے منہ بلے دیکھنے لگ کہا یو آر آن ڈیوٹی، تم کیوں نہیں آئے ہو؟ اور بھائی سورہ بقرہ کا پروگرام تھا اور میں سینٹرل ٹریننگ کالج میں پروفیسر ہوں. سر میں نا اس طرح نہیں ڈیوٹیاں دیتی جاتی ہیں. میں نے کہا صرف قرآن کے حوالے سے بات چیت ہوئی، بتایا نہیں کہ ان کی ڈیوٹیاں تھیں. سیکریٹریٹ سے گزرتے ہوئے سید محمد عبد القادر آزاد مجھے فرمانے لگے کہ یہ جو ہے نا سرکاری مولوی یہ جا رہے ہیں مخوریاں کرنے کے لیے. بار یہ بھی ایک دور ہے، چل رہا ہے، اس وقت بھی چل رہا ہے. تو بہرحال کابرین میں ان کے ساتھ جو مولانا شیخ رحمۃ اللہ جتنے بھی علماء تھے، حافظ صاحب کے ساتھ تو میرا انتہائی قرب ہو گیا. راتوں کا قیام بھی ان کے پاس. شیخ انہوں نے جو یہ دعوت و تبلیغ کا جو سلسلہ شروع کیا تھا، ابھی تو خیر وہ بہت کم ہو گیا ہوا ہے. جماعتیں نکلتی ہیں، بونگا بلوچاں سے نکلتی ہیں، بونگا بلوچا سے بھی نکلتی ہیں. یہ ایک سلسلہ بہت اچھا تھا. میرا خیال ہے کہ اب ہمارا جو مسئلہ کہ خاص طور پہ دعوت و تبلیغ میں جو ہے نا وہ کوئی اتنا فوکس نہیں رکھتا. کچھ نہیں رہا. تو اس حوالے سے اس کے فوائد کے اوپر کیا آپ کا تجزیہ ہے؟ گجرانوالا میں ہمارے شیخ الحدیث ہاں جی، وہ عصری صاحب ہے جو عصری صاحب وہ بھی چلا رہے ہیں، لیکن اس طرح منظم نہیں ہے نا جس طرح وہ ادارہ چلتا دیوبندیوں کا ایک تبلیغی جماعت والا سسٹم ہے جو. جی 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 جی. ہمارے یہاں جو ہے نا بدقسمتی یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کی پاڑاں پڑھی تے وقت نو پڑھی، ہم بحث شروع کر دیتے ہیں. کسے لکھے؟ سیالکوٹ میں ہم گئے تھے، ہمارے بزرگ تھے، میں نے کہا آپ بیان کریں، تو بیچارے پھنس گئے. میں کہا کسے لکھے ہے؟ میرے پروفیسر تھی دسو. اور میں نے بتایا کہ اللہ پاک نے ایک نبی کو بھیجا، پھر دوسرا بھی بھیج دیا، صحیح، فَأَذَّنَّا بِثَالِثٍ، پھر تیسرا بھی بھیج دیا. میں کہا ایک اور دو تو جماعت بن جاتی، تو تین کر دیے اس نے. اور انبیاء کا کام وہ تو آتے اسی لیے ہیں، تبلیغ کے لیے. اور مسلمان کلو مسلم مبلغ. تو ہمارے ہاں یہ جی کیا کرتے ہیں، تو ہماری اپنی اتنی پارٹیاں بن گئی اس لیے کہ ہم یکسو نہیں ہیں. اس میں پہلے ہندو مسلم بھائی بھائی ہوتا تھا، پھر شیعہ سنی بھائی بھائی ہوتا تھا. اب ہر پارٹی کے اندر پارٹیاں بن گئی اس لیے کہ وہ سارے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھنے لگ گئے. شیخ اصل میں نا ابھی ایک مسئلہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے، آپ کو پتہ ہے ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے. تو آپ بھی ماشاءاللہ ادھر آتے رہتے ہیں، یہ بھی ایک میڈیا کا چینل ہے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح دعوت و تبلیغ ہوتی تھی نا دیہاتوں میں جا کے، گاؤں میں، اسکولوں میں، کالجز میں، ابھی وہ میڈیا کے اوپر بھی ہوتی ہے. تو ایک طرف سے موقف یہ آیا علماء کی طرف سے ہی کہ دین کی دعوت و تبلیغ کرنے سے پہلے اس کا سیکھنا ضروری ہے. تو کیا اس دور میں بھی یہ جو قاری صاحب نے سیٹ اپ بنایا تھا اس کی یہ ریکوائرمنٹ تھی کہ پہلے دین سیکھو پھر آگے سکھاؤ؟ ابھی آپ نے فرمایا نا کہ جو مسلمان تو جتنے بھی مبلغ ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا خیر چاہیں؟ امت کا تاج پہنایا گیا ہے اور وہ آپ سید الامم ہیں. اس میں بات یہ ہے کہ ہمارا تبلیغ کے حوالے سے جو ذہن ہے، اور جب ہم وہ میں نے بتایا نا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فی الامیین کا ہے، ڈگریاں کوئی نہیں تھیں، اور خود النبی الامی ہیں. ولا تخط بیمینک اذا لارتاب المبطلون، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور وہ ارادے جو کچھ آپ کے اندر اللہ پاک نے یہ دیا ہے، اور اسی کو لقد من اللہ، باقی سارے احسانات ہیں، سب سے بڑا احسان یہ ہے. تو
اس دور کے اندر تقاضے تو ہر دور کے ہوتے ہیں، جی جی یہ سائنسی دور ہے، نفسیاتی دور ہے، جدید دور ہے، سائنٹیفک ماڈرن اپروچ ہے اس کی، تو یہ اس کا تقاضا ہے۔ وہ بھی تو تھا نا کہ فرمایا کذن فی الناس بالحج، تو پہنچانا کام میرا ہے، روحوں تک پہنچ گیا تھا، تو آج بھی اس کا پرتو ہے۔ تو اس کے لیے جو آپ کے پاس ہے، مجھے ایک جگہ ایسے ہوا تو وہ پہ گئے مینوں، یہ داڑھی کیسی ہے؟ اچھا اسٹینڈرڈ انہوں نے، میں نے کہا جی ٹھیک ہو گیا، آپ نے میری توجہ دلا دی ماشاءاللہ۔ تو میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ مجھے جتنا علم ہے وہ پہنچانا بھی فرض ہے کہ نہیں ہے؟ کیونکہ اگر عمل نہیں ہے، صحابی نے پوچھ لیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے اوپر ایک عمل کرنا فرض ہے اور دوسرا پہنچانا فرض ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے پھر؟ بہرحال میں اس کے بعد پھر دعا کی، یہ بھی ایک مسئلہ آ گیا۔ مسجد کا افتتاح تھا، دوستوں نے کہا جی وہ کہتے افتتاح اندے کو کرو، میں نے کہا وہ تو یہ باتیں کرتا ہے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا اندے کو نہیں کروانا ہے، میں کہ کیوں، آپ اس کا مال قلب ہو گئی ہے۔ تو یہ کلمی ہے ہمارا کہ وہ یہ اب آپ کس طرح اس کو ناپیں گے؟ تو جو اوپر بیٹھا ہے وہ تو آپ دیکھیے کہ جب اللہ کے دین کے لیے ایک نکلتا ہے، اس میں یہ بات ہے بالکل کہ آپ جناب وہاں میں تحدیث نعمت ہے حافظ صاحب کے مرکز میں الحمدللہ کھانے کے جب دور چلا، شیروانی پہنی ہوئی تھی، ٹوپی بھی تھی، اور اس طرح میں لا کے رکھ رہا تھا، میں نے آواز سنی، جاننے کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ پروفیسر مزمل حسن ہے، اور دیکھیں نا کہ میں خادمہ طرح لگا ہوا ہے، یہ تربیت ہے۔ ماشاءاللہ حافظ بمیا یزید رحمۃ اللہ، یہ سارے جا کے سو جاتے تھے، فلاش تو تھے نہیں، تو ہم گواہ ہیں، آپ پھر وہ صاف کیا کرتے تھے۔ ایسے نہیں اتنا بڑا جنازہ ہو گیا تھا، ایسے نہیں پیچھے دنیا لگ پڑی تھی، بڑا وہ مٹھاس تھی اور نکات جو میں کی تربیت میں اب یہ ہے کہ آپ حیران ہو گئے کہ ہمارے ہاں اذان کا مسئلہ ہے کہ جی کون اذان دے۔ تو مسجد کے سین کے اندر کہ سارے کھڑے ہو جاؤ، عشاء کے بعد اذانیں دو، سب اذان ہی نہیں آتی، سب نے اذانیں دیں۔ اب اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ 3 کی ٹولی باندھے، یہ تربیت ہے، اور 2 رکعتیں پڑھاؤ، اچھا تسی 2 پڑھاؤ، میں 2 پڑھاواں، 2 پڑھاوے، اور فجر سے پہلے اٹھ کے 2 رکعت پڑھ کے پھر وتر پڑھنا، سارے نے جماعت کرانی پئی۔ پھر آپ نے صبح فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہاں پر اور ہر ایک حدیث یا کچھ بیان کرو۔ اچھا آپ نے بھی، اور جی مینوں تو آندا کوئی، آپ صاحب نے کہا اٹھے کھڑا ہو کے آخ دے گل، کھڑا ہو گیا، پراؤ مینوں کچھ نہیں آندا، تے اللہ دے رستے نکل، اور آپ زبان شروع ہو گئی، جھاکا لان دی گل ہے۔ کلام دی گل تو وہ جنہوں نے اس زمانے، پھر اسی طرح ہی تربیت کے لحاظ سے مجھے جو ہمارا اساتذہ سلفیہ کا پاکستان کا بنا، تو اس خادم کو انہوں نے امیر بنا دیا، ہم تو فقیر لوگ ہیں۔ بہرحال اس میں پھر تو ہم نے ماڈل طور پر جو سینٹرل ٹریننگ کالج میں ایک لیسن دیا کرتے تھے ماڈل، اور میں کہتا تھا کہ ہفتہ 10 دن لیسن فیور چڑھے رہتے کہ اس میں کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے، حلال پاکیزہ روزی کے حوالے سے۔ تو میں نے 20-25 کریکٹر بنائے، آیتیں بتائیں، احادیث بتائیں، ترجمہ بتایا، اوور ہیڈ پروجیکٹر ہے اس کے اوپر دکھایا۔ تو میں نے کہا اب آپ سے میں یہ سوالات کرتا ہوں، پہلے کوئی سوال کرتے ہیں تو اب جناب وہ آتا ہے، ڈاکٹر صاحب ایک سرٹیفکیٹ جعلی چاہیے، کٹ لینے پیسے، یہ حلال ہے کہ حرام ہے؟ جی حرام ہے۔ ڈاکٹر صاحب سرٹیفکیٹ چاہیے، خبردار میں جعلی سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا، حلال ہے کہ حرام ہے؟ اب وہ جناب آ رہا ہے، ایک آیا، السلام علیکم، مصافحہ کیا، میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے آپ کے ہاتھوں میں؟ کہنے لگا جی وہ ہمارے مالی وغیرہ تھے، کہنے جی وہ میں پھاوڑا چلاتا ہوں نا تو اس لیے ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ چوم لیا، میں نے کہا القاسب حبیب اللہ، اس نے فرمایا کسب حلال والا، آپ نے خود کیا تھا یہ۔ اس میں اسی طرح ہی وہ ایک آیا، اس کے پاس خنجر تھا، وہ 9ویں جماعت کے لڑکے تھے،
150 ہمارا پیپل ٹیچر پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کوئی پروفیسر بھی آتے تھے، تو اس نے آ کے کہا کر دے جو کچھ ہے گائی. وہ جب ایسا کرنا تو وہ لڑکا ہی رو پیا. انہوں نے کہا سچی مجھے تو کوئی ڈاکو آ گیا. اسی طرح حافظ صاحب کے مرکز میں نور اللہ مرکز ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحبان بڑے بڑے کوئی کپڑا بیچن تے جا رہے کوئی، یعنی وہ دکھایا ہم نے ان کے ترجمے کے لیے. بڑا آسان ہے ترجمہ. اب نظر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا لیکچر ہوا مسلم اسکول کینٹ کے حوالے سے، تو میری پھر ملاقات ہو گئی. چودھری عبدالعزیز چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ تھے ہماری جماعت کے، بڑے معروف تھے. تو ایک میٹنگ بلائی، وہ ایک ادارہ تعلیمات اسلامیہ بنا، مجھے بھی سیکرٹری جنرل بنا لیا، اور کراچی سے وہ تشریف لائے ہوئے تھے بزرگ. اب نظر صاحب کا لگے کہ دیکھو جی میں انہوں نے ایک احیاء کیا تھا سنت کا کہ تعلیم القرآن خطوں کے مطابق سکول بنائے جیلوں کے اندر، اس کی ریمیشن بھی ہوتی ہے. تو اسکولوں کالجوں میں بھی جو بھی کرے اس کے لیے سندیں ہوتی تھیں. تو کہنے لگے جی کام بڑا لمبا چوڑا ہے. چودھری صاحب مرحوم کہنے لگے کہ پروفیسر صاحب آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. میں جی میں آ گیا. اب نظر احمد صاحب کے ساتھ میرا تعلق قائم ہو گیا. اب جناب میں کالج جاتا وہاں ان کے پاس جو چوکی دار تھا وہ اتفاقاً میرے علاقے کا تھا، دے دیتا تھا، مارکنگ کرتے تھے. جیلوں میں پھر گئے ہم، اس کے اندر ایڈمیشن وغیرہ کے لیے امتحان وغیرہ ہوتے ہیں، سارا ایک ڈسپلن ہوتا ہے پورا. آپ صاحب نے اس کے بعد آسان ترجمہ کے لوگوں کو قرآن شریف ہے عام لوگوں کو، تو شاہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ فارسی کا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا جی کفر کے ہی فتوے لگا دیے. تو شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ کا ترجمہ سبحان اللہ لفظی ترجمہ اور با محاورہ ہے. ہم نے بہت کچھ سیکھا. اب اس میں انہوں نے جناب عزیز زبیدی نور اللہ مرکزہ تھے، دوسری طرف مفتی محمد حسین نعیمی تھے، زندہ تھے اس وقت، وہ بیمار ہو گئے، اور تیسری طرف ہمارے یہ دیوبندی مکتب فکر کے تھے قاری صاحب سعید الرحمان. اب اتفاق یہ ہوا کہ عزیز زبیدی صاحب بیمار ہو گئے. مجھے کہنے لگے پتہ کرو کوئی. عبد الرحمن مدنی صاحب کے پاس گیا، پھر میں نے غالباً عبد الرحمن جانوی صاحب کو، افضل الدین یوسف صاحب ہم اکٹھے رہے. جب یہ کراچی سے آئے تھے تو مصطفیٰ آباد میں ماشاءاللہ ہم نے ان سے فیض پایا، بہت اکٹھے رہے. ان سے بھی عرض کیا جی نہیں. مجھے کہنے لگے چلیں آپ. میں نے کہا جی مجھے تو کہتے مجھے نہیں پتہ ہے، اب اہل حدیث ہے نا. میں کہا جی حدیث ہونا ٹھیک ہے اپنی جگہ. کہتے کہ نہیں مجھے نہیں پتہ ہے. چنانچہ الحمدللہ مفتی محمد حسین نعیمی صاحب کے فرزند ڈاکٹر فوت ہو گئے ہیں، شہید کر دیے گئے تھے جامعہ نعیمیہ کے ہی، اور بڑے درویش تھے موٹر سائیکل کے اوپر، تو وہ ہو گئے. یہ اب یہ تھا کہ حافظ صاحب پڑھتے تھے، ترجمہ بتاتے تھے، ہم سنتے تھے. وہ میں نے اتفاق یہ ہوا ایک دفعہ تحدیث نعمت میں محنت میں کہ حافظ صاحب یہ ابھی وہ ترجمہ کر کے گئے ہیں، اور یہ ڈاکٹر صاحب بھی، تو یہ ترجمہ سنیں. ایک جگہ پر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر وائس ورثہ ہے، پیسو بھی ہے ایکٹیو بھی ہے، ترجمہ دونوں طرف. ایک جگہ یہ ایسا ہی تھا، 2-3 تک کہنا کیا چاہتے ہیں. میں نے کہا جی بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہاں ترجمہ اور یہاں ترجمہ دونوں میں دونوں دیکھ گئے، کوئی عرض کی بات نہیں ہے. اسی طرح بعض دفعہ ایک حرف کے اوپر کہ جی تیسری کا بچہ بھی سمجھ لو، انہوں نے لفظی ترجمہ با محاورہ بنایا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ انہوں نے لکھا تھا کہ یہ متفقن علیہ ہے، اپنے عالم کا نام دیکھ لو. تو اس کو بعد یہ نظر ثانی ہوتی تھی، نظر ثالث کی بھی سعادت حاصل ہوئی. یہ پروفیسر صاحب آپ نے تو سرخ کر دیا ہے. میرے ایک شاگرد اب بھی عبد القادر ماشاء اللہ، اور ایک لندن سے، تو آخر میں پھر انہوں نے اس کا بھی تذکرہ کیا. اما بن نعمت رب کا فحدث میں یہ بھی ہے کہ عبد المالک مجاہد صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، حافظ عبدالوہی صاحب دارالفلاح والے. جی تو یہاں مسلم ٹاؤن میں پروگرام تھا، تو میں مرکزی بونگا جا رہا تھا، تو میں نے کہا میں ادھر سے ہوتا چلوں. میں نے جناب عبد المالک مجاہد صاحب کو کتاب دیکھی تھی، تو اس کے اوپر جو تھا میں نے لکھا نہ یہ تنقید ہے، نہ تنقیص ہے، نہ وغیرہ وغیرہ، یہ تو ان ارید الاصلاح، تو اصلاح آباد تھے اس کو آپ. انہوں نے بڑا اس کا رسپانس دیا ماشاءاللہ، ایک کتاب کے اندر پھر میرا حوالہ دیا. تو میں ایسے ہی بیٹھ کے نا، اور کہنے لگے پروفیسر صاحب ادھر آؤ، آگے آؤ، آگے آؤ. کہنے لگے یہ ہماری جماعت کے. تو وہ ترجمہ پروفیسر مولانا محمد رفیق صاحب نے کیا ہے، اور وہ لفظی ترجمہ نیچے با محاورہ تفسیری ترجمہ ہے، عام فہم. عام فہم.
تو حافظ عبدالوہی صاحب ہمارے، وہ تو ہمیں استاد کہتے ہیں، ان کا بچہ کہتا ہے ابو جی استاد جی آئے تو ہم نے تو فیض پایا، آپ سے بھی فیض پا رہے ہیں. تو کہنے لگے جی اس پر نظر ثانی کرنی ہے. میں نے کہا اس پر نظر، اچھا وہ دیکھا تو بعض چیزیں ایسے آ گئی. ہمارے محترم میرے پاس تشریف لائے قاری عبدالصمد ثاقب کے ساتھ، تو کہنے لگے جی وہ پروفیسر صاحب نے، میرا ان کا جانا آنا تھا پر ملاقات نہیں ہو سکی. میں نے کہا جی یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں. اب آپ قدیر اور قادر میں فرق نہیں کرتے ہیں. العزیز کو بھی آپ غالب لکھ رہے ہیں اور واللہ غالب، یہ سارا جو ہے وہ چیزیں ان کی سمجھ میں آئیں. اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ انہوں نے مجھے پیسے دیے. میں نے کہا جی میں نے ان کی طرف سے بھی اسی طرح وہ عبدالعظیم اسد صاحب آئے. میں نے کہا جی جزاک اللہ خیر، قرآن کمپلیکس میں میری طرف سے یہ کر لیں. رستم پارک کی مسجد مبارک میں ضمناً بات آ گئی تو ہمارے اللہ ان کی مغفرت فرمائے نذیر سبحانی صاحب جی رحمہ اللہ میرے پاس آئے کہ وہ اتھے چل رہے ہیں. میں نے کہا کہ بس ضرورت ہے، میں کہہ رہا ہوں. اچھا جی. آیا وہ ایسی صورتحال بنی کہ ہمارے بزرگ تھے. میں نے کہا مجھے علم نہیں تھا. تو خیر انہوں نے کہا جی بعد میں نے کہا اچھا دیکھیں گے. پھر وہ مجھے کہنے لگے جمعہ پڑھاؤ. میں 3-4 جمعے پڑھائے. وہ اس کے بعد آئے کہ جی آپ مسجد سنبھال لیں. اب وہ جو مسجد والے تھے بزرگ اللہ ان کی قبر میں، ان کا بیٹا وہاں سنت نگر میں مولانا عبدالرشید صاحب شیخ الحدیث جو تھے اس کے، وہ بھی تھے اور ان کا بیٹا بھی عبدالرشید تھا. انہوں نے کہا نہ جاؤ. میں نے کہا کیا بات ہے، مجھے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدوں کی طرح قوت نہیں دیں گے، آخر کے تو ہونے بھی سماج چکلا کہ جی ایسا ہے ویسا ہے. ہمارے مولانا عطا اللہ ثاقب رحمۃ اللہ علیہ عثمان آئے تھے. مجھے انہوں نے کہا کہ پروفیسر میں نے کوئی بات نہیں ہے. وہاں 2.5 سال تحدیث نعمت پھر آ گئی. میں نے خدمت کی. میں کرائے کے مکان سے اٹھ کے کرائے میں گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو ریکوزیشن تو کوٹھی بعد میں دے دیں. میرے دل میں آئی کہ میں کوٹھی ایڈی وڈی جاؤں گا، میرے کو تو سائیکل نہیں اس وقت. پھر مجھے اللہ نے سائیکل لیا ہوا تھا، اسکوٹر بھی عطا کر دیا. تو 300 روپیہ میں وہ کرایہ ریکوزیشن کے حوالے سے. جب یہ بات آئی مجھے انہوں نے کہا تو میں آ گیا. اب انہوں نے مجھے کہا کہ جناب ہوں تسی جانو تو مسیت جانے. 10 روپے اس زمانے میں ایک بندہ دیتا تھا اور 60 روپے خادم کی ہوتی تھی، 80 روپے قاری کی ہوتی تھی. میں نے کہا کہ جی آپ 30 بندے 300 آج کا سمجھ لیں کہ 1.5-2 لاکھ روپیہ بنتا ہے. یہ بس بتا دیا. میں نے کہا بہت اچھا. نے اعلان کر دیا کہ اب یہ خادم مسجد 30 دروازوں پر نہیں آئے گا کیونکہ انتم الفقراء اس نے کہا ہے، تو یہ فقیر انشاءاللہ خدمت کرے گا. چنانچہ اس کے بعد کسی دروازے پر نہیں گیا اور ہمیں مانگنا بھی نہیں پڑا، اس لیے کہ اخراجات 300 سے نہیں سی گئے. لیکن یہ ہے کہ اگر 60 اور 80 140 میں بجلی پانی تو چل بھی جاتا تھا. اب لوگ آج خود دیتے تھے. 2.5 سال میں 2.25 لاکھ روپے اکٹھا ہوا. کبھی میں نے چندے گلا نہیں. ایسے سال کے بعد اعلان کے کیوں بتاتے ہیں؟ میں نے کہا بغیر مانگے دیتے ہیں تو مجھے دینا چاہیے حساب. اور علماء کو حافظ ثناء اللہ ہاں پروفیسر ہم اکٹھے رہے کافی عرصہ. ان کے والد عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ سے ہم نے بڑا فیض پایا. مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی اور حافظ صلاح الدین صاحب، ان سب کے میں پروگرام. میں نے کہا جی یہ ان کی خدمت میں خود کرتا ہوں. اور اس زمانے میں یہ علامہ احسان ظہیر نبر اللہ انہوں نے چینیاں والی میں وہ کام شروع کیے، وہی کام یہاں ہم نے شروع کیے. افطاری کے بعد وہ بڑا ایک زبردست پہلے وہ بیان کرتے تھے. مولانا رحیق المختوم کے حوالے سے یہاں تشریف لائے جب اتفاقاً الاعتصام میں، ہم نے مولانا تعالیٰ نہیں بہجانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی فیض پایا ہے. تو میں نے پھر ان سے درخواست کرنے کہ جمعہ تو میرا ہے، میں درس کے لیے آ جاؤں گا. درس ان کا ہم نے کروایا، لیکن ان کے ساتھ پھر ہم وہاں نہ جا سکے. کہنے لگے جیسے وہ سفر دیکھا تھا نا سیدین شہیدین کا، تو بالکل اسی طرح ہی سارا سفر تھا. سبحان اللہ. تو ان کا وہ پیغام بھی ہم زبردست ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. جمعے کے اندر ہی ایسا ہوا کہ قاری عبدالخالق رحمانی نور اللہ مرکزہ تشریف لائے. اب وہ کل ہم مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے. سیدی مرشدی ہیں. مولانا ابو بکر صدیق سلفی آپ صاحب کے ساتھیوں میں سے ہیں، وہ بھی 92-93 کے پیٹے میں ہیں.
تو میں ایسے خطبہ شروع کر کے دیکھتا دائیں بائیں، تو میں نے کہا ہماری قسمت ہے الحمدللہ کہ ہمارے جماعت کے بزرگ قاری عبدالخالق رحمانی حافظ اللہ تشریف لائے ہیں۔ سیدی آپ تشریف لائیں، خطبہ ارشاد فرمائیں۔ آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، بڑے دماغ آدمی تھے۔ نہیں نہیں، ہم پروفیسر صاحب کا خطاب سنیں گے۔ میں نے کہا جی پروفیسر سبق سناتا رہتا ہے، آپ رحمت کا بادل بن کے آئے ہیں، آپ سے تو وقت لینا پڑتا ہے، ہم یہ موقع نہیں کھوئیں گے۔ آئے، انہوں نے خطاب فرمایا۔ یہاں دارالعلوم تقویۃ الاسلام میں بخاری شریف کی تکمیل تھی، سید داؤد صاحب نور المرکزہ تو فیض پایا سی ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، تو میں ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ تو اتفاق تربیت میں یہ ہے کہ ایسے میں مطالعہ کرتے کرتے نا وہ حدیث شریف کو ایسے جب رکھا تو سید صاحب مجھے فرمانے لگے یہ کیا؟ میں نے کہا جی، کہنے لگے حدیث شریف کو قرآن مجید کے اوپر۔ میں نے کہا اللہ مجھے معاف فرمائے۔ تو یہ آداب ہم نے بھی آگے پھر دیے۔ میاں فضل حق، میں عرض کر دوں، میاں فضل حق رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی آئے ہوئے تھے۔ اب میں نے جمعہ پڑھانا تھا، میں واپس آ گیا، آگے پھر جمعہ کھانا چلتا تھا۔ مولانا نے، میاں صاحب نے بات کی کہ یار بھوک بڑی لگی تھی، کوئی قریبی مسجد، تو رستم پارک کی مسجد ملتان روڈ سے قریب پڑتی تھی ہمارے عزیز پہ۔ انہوں نے کہا جی وہ پروفیسر صاحب نے ہمارے، میاں صاحب آگے وہاں پر، اور اللہ کے شان ہے کہ اس کے بعد میاں صاحب لاہور میں جب ہوتے تھے وہ جمعہ وہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور ہمارے جامعہ سلفیہ کے پرنسپل صاحب جناب یاسین ظفر صاحب، یاسین ظفر صاحب مجھے کہنے لگے جی میں تواڈے سے جمعہ پڑھتا رہا، میں تسی مینوں پتہ ہوندا میں تانوں کہتا میں میاں صاحب نے بڑی واری کیا ہے، وہاں بھی ہم نے کیمپ وغیرہ لگائے ہوئے ہیں۔ تو الحمدللہ جو اکابرین، مولانا اسحاق بٹی اللہ ان کی قبر منوائے تشریف لاتے تھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے دنیا اکٹھی تھی۔ آپ کچھ فرمانے لگے تھے؟ میں کہنے لگا تھا کہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ آپ کو ساری ذمہ داری دے دی انہوں نے مسجد کی، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کہیں پہ بھی ذکر نہیں کیا طب کے حوالے سے جو آپ حکمت کرتے رہے ہیں، اس حوالے سے ایک تو ناظرین کو تھوڑا سا اس کا تعارف کروائیں۔ دوسرا میں کہنا چاہتا تھا کہ آج سے 20-25 سال پہلے چلے جائیں تو جو امام مسجد ہوتے تھے یا خطبہ ہوتے تھے وہ ایک تو دعوت کا کام کرتے تھے، ساتھ ساتھ وہ حکمت بھی کرتے تھے، اس کی وجہ سے پھر ان کا جو معاشی سسٹم ہے وہ تھوڑا سا بہتر رہتا تھا، بہترین رہتا تھا، مطلب یہ دست نہیں کرنی ہوتی تھی، کانے نہیں سی ہوندے ان کے، تو ادھر سے ان کا سلسلہ بھی چلتا رہتا تھا۔ پھر ایک فائدہ اور ہوتا تھا، جب دوائی لینے کے بہانے لوگ آتے تھے ان کو دعوت بھی دی جاتی دعوت اصلاح امت، بالکل، عورتوں کا بھی وہ۔ جی جی بالکل۔ میں چونکہ اس سینٹر ٹریننگ کالج میں تھا، وہاں سے ہی وہ 33 سال کے دوران ظاہر ہے کہ مجھے اللہ دے رہا تھا، تو میں نے کہا ادھر کرایہ دینا تھا رب نو دے دینے۔ تو وہاں پر تو اس دوران کے اندر میرا چونکہ یہ آپ صاحب نور اللہ کے ساتھ تبلیغ کے جو پروگرام تھے وہ نوعیت تھی، تو 2.5 سال کے بعد جب انہوں نے مجھے جواب دیا تو پھر میں نے کہا یا اللہ 4 بیٹیاں نے تو ایک بیٹا ہے، تو ہوں میں کتنے جانا، کرائے دے اتنے میں پہلے بھی رہ کے آئے، تو اللہ پاک نے مجھے الحمدللہ اپنا محل دے دیا، لوگ چونپڑی کہتے ہیں۔ تو 10 سال میں نے گورنمنٹ سے بغیر سود کے ایڈوانس لیا، وہ دیتا رہا 2-3 احباب سے، اور انہیں مجھے قرض حسنہ دیا، تو وہ الحمدللہ 2-3 سال کے اندر اندر اللہ تعالیٰ نے اس کی ادائیگی فرما دی۔ تو یہ جب اہلیہ محترمہ اللہ کو پیاری ہوئی ہیں سن 16 میں، تو اس کے بعد ہمارے گھروں میں ہم نے ڈسپینسریاں سب میں بنائی ہوئی تھی، بچیاں بھی آتے کہتے جو یہ تعلیم و تدریس کے دوران۔ پروفیسر حافظ محمد فاروق ہیں، ڈاکٹر ہیں، شعبہ کیمسٹری کے چیئرمین ہیں سائنس کالج میں وحدت روڈ پر۔ دوسری بیٹی ہے وہ اسکولوں کالجوں میں بہت کام کر رہی ہے، اس لحاظ سروس نہیں کر رہی ہے۔ تو تیسری جو حافظہ ہے وہ بھی سریہ بطول علوی صاحبہ محترمہ رضیہ بیگم کی بہن جو ہے ہمارے رضیہ مدنی کی، تو وہ بیٹی ان کے ساتھ ماشاءاللہ، اور وہ پرنسپل بھی رہی ہے BA انگلش کر کے۔ تو یہ چھوٹی کا میں نے بتا ہی دیا ہے، تو بڑی وہاں پر کام کر رہی ہے۔ تو ان سب گھروں میں ہم نے یہ بنایا ہوا تھا سارا۔ وہ مجھے پھر اہلیہ کی وفات کے بعد یہ دھیان ہے کہ ہماری جو دیہات کے اندر جو کیفیت ہے، اور میرے والد دادا یہ سارا ہمارا پورے گاؤں کے اندر ہمارے کافی، تو پھر میرا ادھر رجحان ہوا کہ جو میں نے وہ کیا ہوا ہے اس کو۔ والد صاحب مرحوم کا یہ تھا کہ جوڈیشل میں جاؤ، دوسرا یہ تھا کہ طب کرو، تیسرا یہ تھا محراب و منبر۔ اللہ کے قربان جائیں، میری والدہ مرحومہ ابتدائی دور میں چلی گئیں، وہ پوچھا کرتی تھی کہ کدوں میرا پتر ممبر تے کھڑا ہوئے گا۔ چھوٹے بھائی بوٹسوانا کے اندر الحمدللہ سینکڑوں لوگوں کو اللہ پاک نے اسلام نصیب کیا، ڈسپلن بڑھایا، انہوں نے بہت کچھ، وہ 35-40 سال سے وہاں پر ہی ہیں، UN کی طرف سے گئے تھے۔
تو اللہ کی توفیق سے پھر میں نے اس کام کو شروع کیا. میرے پاس حکماء بھی ہیں. ابھی آج ایک پروگرام کے اندر کہ جی MBBS کی میں نکلو ساڑھے نال، تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر صاحب ہیں ہومیوپیتھک ہیں، تو اس طرح وہ ایک پینل بنا ہوا ہے، تو وہ لے کے ہم نکلتے ہیں. میرا جو تھا مبلغ اس کو بھی اب عملی طور پر، تو اس میں ہمارے پاس دیتی ہومیو ایلوپیتھک وہ جنرل ہربل، خاص طور پر مطلب عبدالوحید سلیمانی، رات حافظ صاحب مولانا عبدالرشید صاحب کل جو 1.5 گھنٹہ ہمیں انہوں نے صحبت فیض دیا ہے، یک صحبت با اولیاء بہتر 7 سالہ طاعت بے ریا، وہ 1 گھنٹہ ایسا تھا جیسے نزول ہو رہا ہے. تو عروہ سلیمانی اور طلحہ وہ دونوں آئے ہوئے تھے، ایک بیٹا حافظ ہے، دوسرے کے دونوں بچے 11 پار کے. انہوں نے پوچھا آپ سے ملاقات ہوئی تھی؟ کہنے لگے ہاں حکیم عبداللہ صاحب لاہور آئے تھے تو ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے یہ خود واقعہ سنایا. کہنے لگے کہ جب ہم وہاں گئے تو جو چابی بردار ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوائی کی ضرورت پڑی. شاہ فیصل کے بھی وہ نور المرکزہ کے معالج تھے، تو انہوں نے کہا کہ حکیم صاحب ہم اور کچھ نہیں دے سکتے، یہ وہ چابی ہے کعبے کی. انہوں نے کہتے میرے ہاتھ میں رکھی تو میرا اندر ہی روشن ہو گیا، جس کو مبارک ہاتھ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہی چابی چلتی آ رہی. اور فرمانے لگے، سید داؤد غزنوی ان کے شیخ تھے، کہ سید داؤد کہنے لگے عبدالرشید جب میں ادھر جا رہا تھا بالا کوٹ، تو جیسے جیسے میں شہیدین کی طرف جا رہا تھا میرے اندر روشن ہوتا چلا جا رہا. بنا کر دند خوش رسمے کے بخا کو خواہ ہوں غلطی دن، اللہ رحمت کو نہ دیں عاشقان پاک را. تو یہ اللہ کی دین ہے جی، کہ اللہ کی توفیق کے ساتھ وہ پھر 8-9 سال سے ہم سینکڑوں ہزاروں سے نہیں لاکھوں سے تجاوز ہو گیا، اور 500 ہزار مریض، کیونکہ جب وہ محنت کرتے ہیں. راجوال کے مدرسے میں ہم نے یہ جو ہمارا پھولوں کی مارکیٹ ہے شیخو پورہ کی طرف کوٹ عبد المالک مسجد بلال، ہاں جی وہاں پر، یہاں یہ جامعہ رحمانیہ میں بھی اس جگہ بھی ہم نے کیمپ لگائے ہوئے مختلف جگہ پر. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ، اور آج بھی پہلے پروگرام کے اندر ہم نے ساتھیوں کو ادویہ پیش کیے ہیں، ان کو بھی ادویہ پیش کیے ہیں، اس لیے کہ جب تک تشخیص صحیح نہیں ہوتی وہ ٹیسٹ 50,000 کر کے بھی بات نہیں بنتی ہے. اور 18 قسم کی نبض ہوتی ہے، اور یہ اس کے اندر اللہ کی دین بھی ہے، صحبت کا فیض بھی ہے، تربیت بھی ہے. تو الحمدللہ اب آنتوں میں زخم ہے وہ کسی چیز میں نہیں آتا ہے، گردے مثانے میں گیس ہے تو وہ کسی چیز میں نہیں آتی، اور 50,000 کا ٹیسٹ کر کے وہ کیا دے گا، وہ بیچاروں کے ضائع ہو جاتے ہیں، ہوتا ہوا تھا کچھ بھی نہیں. تو اس کے لیے دوائیاں موجود ہیں. صرف یہ چیز اسی طرح کمی بیشی جب ہوتی ہے عورتوں کے نظام میں، تو اس میں یا تو نکال ہی تھی، اسٹرکٹمی کہتے ہیں اس کو. میں الحمدللہ حجاز اسپتال بہت معروف ہے پاکستان، گلبرگ میں میں اس کا سینئر ایگزیکٹو ممبر ہوں 20 سال سے الحمدللہ. لیبارڈ ہے وہاں کا میں ممبر ہوں سینئر. اسی طرح چلڈرن قرآن سوسائٹی قرآن کی اشاعت کے لیے خان بہادر انعام اللہ خان تھے، ان کے بیٹے آگے کالج میں انہوں نے کہا کہ جی اس کو ملو جو آ کے ملے، انہوں نے مجھے ممبر بنا لیا. تو یعنی مختلف شعبوں میں. اسی طرح جب فراغت ہوئی ڈاکٹر امین صاحب کا میں شکر گزار ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ لوڑ ہے وہاں پر تو میں تو نہیں جاؤں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ یہ کام دیں گے جوڈیشل اکیڈمی میں، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا میں کہ دب کے بھی مار لیندہ ہے. تو بہرحال جسٹس تنویر احمد خان سپریم کورٹ سے آئے ہوئے تھے، تو وہاں میں نے لیکچر دیے ان کو، اور عربی کورسز تعلیم بھی وہ ساتھ دی. تو جہاں جہاں بھی جو بھی مواقع میسر آئے جیسے میں نے بتایا ہے، تو وہاں پر بنیادی طور پر کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس کے تحت، اور اس کے ساتھ صرف جسمانی بیماریاں نہیں، روحانی اور ذہنی اور جنسی اور نفسیاتی، ان کے سوال جواب بھی ہوتے ہیں بعض جگہ پر، دعوت بھی چلتی ہے اور ساتھ یہ علاج بھی چلتا ہے. ان کو نماز کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے. وہ ابھی کل ہی مجھے بڑی پیاری بات بتائی، کہنے لگے جی کہ انہیں کہا جی تسی جدوں ہاتھ چکتے ہو تو مکھیاں اڑا دے ہو، تو اس نے یہ کہا کہ تسی تے بیٹھے ہی رہن دیں ہو. تو کہتے ہیں کہ وہ مجھے انہوں نے سینے لے، انہوں نے کہا بڑا چنگا جواب دیتا ہے. ہم نے سنتوں کا استحضاء جو کرتے ہیں، تو یہ چیز جب ہوتی ہے تو اس کے اندر وہ اللہ کی طرف سے بھی القاء ہو جاتا ہے. شیخ ابھی آپ جو ڈیجیٹل میڈیا کو دعوت و تبلیغ کے حوالے سے ظاہر آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا ہے، آپ کی رفاقت رہی ہے شیخ یہی عزیز میر محمدی رحمہ اللہ کے ساتھ،
تو ڈیجیٹل میڈیا کو کتنا افیکٹو سمجھتے ہیں دعوت و تبلیغ کے حوالے سے؟ بالکل، وہ ویسے شروع میں نے عرض کیا کہ یہ سائیکلوجیکل سینٹر کا ماڈرن اپروچ ہے، تو یہ تو ایک ذریعہ ہے، اس کا استعمال پازیٹیو یا نیگیٹو ہے۔ میں پیغام ٹی وی میں بھی، آپ کے ناز میں بھی، اور اخباروں رسالوں کے اندر بھی، کیونکہ آپ جب سامنے آتے ہیں تو سوال جواب کی جو جیسے میں نے وہاں پر بتایا ہوا ہے، اور یہ ان کا فیض ہے جن کے ہم نے یہ سب کچھ پایا ہے شیوخ کا، اور یہ لکھوی، غزنوی، روپڑی اور میر محمدی، یہ سب کچھ تو اس فیلڈ میں ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس جگہ کا تقاضا ہے، ورنہ ظاہر ہے کہ جو خفتہ را خفتہ کہہ کند بیدار، جو گمراہ ہے وہ تو گمراہ ہی کرے گا۔ اور عام لوگ بیچارے چھوڑ، علماء کا حال یہ ہے ہمارا، یہ جو ہمارا فیلڈ ہے اس میں ہمارے طلباء کی جو تربیت ہے، پہلی تو بنیاد یہ ہے کہ اس کی گٹی کے اندر یہ چیز ڈال دی جائے کہ میں نے چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جس بندے کو جس موقع پر بھی، کیونکہ آپ ہر موقع پر یہ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ ڈور بجانے والا باہر آیا، اب بچاتے ہیں وہ، میں جلدی سے آیا، السلام علیکم، حال پوچھا، پانی لے آیا، میں نے کہا پانی پی، کیا کرتے ہیں، کہاں رہتے ہیں پوچھ کے، تو میں نے کہا کہ نماز پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے، تو میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو، جب میں نے اس کو بات سنا دی تھی، کہنے آج تو بات بند۔ ڈول بجانا بند کر دیا اس کو؟ ہاں، بولے میں ڈول نہیں اب بجاؤں گا۔ ہمارا کھانا تھا، بڑے بیٹے میرے نے وہ اہتمام کیا، ہم تھے وہاں پر، تو میں سمجھا کہ وہ کوئی انہوں نے لگایا ہوا، وہاں پر وہ کھڑا ہوا تھا، میں نے اس کو بات کی تو کہنے لگا جی رب نے روزی لکھی، میں جھوٹ مت بولو، رب نے حرام میں نہیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ اخلاص بخشے، جب آپ نکلتے ہیں تو اصلاح اللہ کی طرف سے نصیب ہو جاتا ہے، اور الدعاء سلاح المومن، مومن کا اصل دعا ہے۔ اور پیغمبروں کا مشن جیسے شعیب علیہ السلام نے، ان ارید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب، تو آپ نے قدم اٹھانا ہے، ارادہ کرنا ہے، اللہ نے رستہ بنا دیا۔ وہ ارادہ تو اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون، تو پھر وہ کہتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، میں پھر پہاڑوں کو، درختوں کو، پتھروں کو چلا دوں گا ساتھ۔ اور جب آپ گفتگو کریں گے تو پھر یقینی بات ہے کہ آپ کو القاء ہوتا ہے، سوال آتا ہے تو جواب بھی ساتھ اللہ دے دیتے ہیں۔ تو ہمارے ان کو جو تدریس کا ہے یہ تو رجحان کے مطابق ہے، اس کو لکھنے پڑھنے کا کام ضرور کرنا چاہیے۔ اسی طرح تصنیف تو نہیں کر سکتے، تالیف ہی ہے، مصنف تو نئی چیز لاتا ہے نا، تو قرآن مجید سے بڑھ کے اور کس چیز کا، اور حدیث شریف کا، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہمارے علماء کو ہر فیلڈ میں اس کے مطابق، اور ایسا نہ ہو کہ جس کے نتیجے میں ایسی زبان استعمال کی جائے۔ سید عبداللہ غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے امرتسر میں ایک نوجوان نے یہ کہا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنی بڑی اس نے توہین کی کہ 17 حدیثیں تھیں، میرے تو اتنی حدیثیں یاد ہیں، ان کو جب پتہ چلا انہوں نے نکال دیا، اس نے کہا کہ یہ مرزائی ہو جائے گا، اس لیے کتنی بڑی، اور واقعی وہ مرتد ہو گیا۔ تو آپ اس اخلاص کے ساتھ جو اکابرین گئے ہیں ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ کمی بیشی ہے اپنی، اس دور کے اندر بھی سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہماری بڑی سیٹنگیں رہی ہیں، مختلف اکابرین جو میں نے شیعہ سنی وغیرہ بتایا، تو یہ سب کو ہونے کے باوجود مسئلہ ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ میں مثال کے طور پر وہ چلڈرن قرآن سوسائٹی کا یہ رسالہ، ان کا، ہمارے ڈاکٹر نسیم الدین خواجہ فوت ہو گئے، یہ ہمارا تازہ شمارہ ہے، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے، علامہ اقبال کے، اور آج ہی ہمارے جو جناب نعمان فاروقی صاحب، بڑا زبردست ماسٹر پیس ہے، تو یہ چھپا کے ہم تقسیم کرتے ہیں، اور یہ ضیاء حدیث میں 100 لے کے ہر مہینے علماء، اساتذہ، طلباء تک، کیونکہ ایک چیز ریڈی میڈ جو ہمیں ملتی ہے، میری ماشاءاللہ 16-17 کتابیں ہیں، ابتدائی 5 کتابیں ہیں، اس کے بعد جیسے وہ کتابیں میں نے بتائی ہیں، پھر میٹرک، ایف اے، ایف ایس سی، بی اے، بی ایس سی، بی ایڈ، ٹیکنیکل ایجوکیشن، ایم ایڈ، تو ان کے اندر کتابیں ٹیکسٹ لگی ہوئی ہیں، اور ان کے اندر تدریس کے لحاظ سے، ٹیکنیکل لحاظ سے کہ تدریس کے طریقے کیا ہیں، اور وہ لیٹسٹ جو ہے نا اس کے اپروچ کے مطابق، تو آپ کا تو عمل جو ہوتا ہے نا وہ خود اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا وہ کر کے دکھایا ہے۔ بے شک۔ تو صحابہ کرام نے بھی یہ جو کہا جاتا ہے یہ 14 علوم، وہاں تو 14 علوم کوئی نہیں تھے،
اب ایک عالم اسکالر یہ کہتا ہے جی آپ کا طب سے کیا تعلق تھا، حالانکہ طبیب اعظم آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے؟ ڈگریاں تو بعد میں آئی ہیں نا، پہلے تو علم ہوتا تھا. جی بالکل علم مسئلہ ہوتا ہے. جب سے علم ڈگریاں آئی ہیں، علم لوگوں میں جو ہے نا وہ اب وہ ختم ہو گیا معاملہ. ختم ہوتا جا. تو ہمارے نوجوانوں کو جس چیز کے اوپر لگا دیا گیا اس کی تربیت کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا ہے. مثال کے طور پر مسجد کے اندر وہ ٹوٹی پھوٹی لے کے نوجوان داخل ہو گیا، اب بوڑھے بیٹھے ہیں مسجد میں، نمازی نوجوان نہیں آتا، وڈن نو پی جاندے نے. تو وہ آ کے نماز جب ایک قدر رکعت دیکھ لیا تھا، بڑا گھور گھور کے بولنے لگ گئے. وہ پتہ نہیں رکعت کیسے کر کے باہر نکلا تو سپیکر کھول لیا مولانا نے، کہندا ہن میری ڈانڈ لوے گی. تو وہ چھپ کے رک گیا، کہنے لگے لوگو اور مینوں مبارک دیو، اور میری مسیتے اج جوان آیا، میں دسا بڈھے چلے جاندے تو مڑ کے کی بنے گا، اور میری خوش قسمتی میرے پاگ. 2-3 دن گزرے تو اس کے بعد ایک نوجوان بڑا ماشاءاللہ بیٹھا، کہتا ہے مولانا پہچانن کہ میں تو نہیں جانتا. اس نے کہا جی وہ ہوں میں جو اس دن آیا تھا، انہیں جو کی تھی مڑ کے تو میں ناس ہی جانا سی، آپ نے جو بات کی تھی مجھے اللہ نے کنورٹ کر لیا. یہودی کے گھر میں دعوت ہوئی ہے تو مسلمان کو کھانا کھلا کے اس نے کہا کہ یہ لیں جی، انہیں انگور کھا لیے، کہتے شراب، اس نے کہا حرام ہے. اس نے انگور سے شراب بنی ہے کہ تیری بیوی، اس نے بلایا بیٹی، اس نے بلایا، اس نے کہا یہ تیری بیوی ہے کہ ہاں یہ اس میں سے آئی ہے بیٹی، یہ تیرے لیے حلال ہے. اس نے کہا یہ حرام ہے. تو اس نے کہا رب نے یہی بات تو بتائی ہوئی ہے. اس بات کے اوپر اس کو اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ پیش کریں گے تو پھر وہ ہم اس کے لیے. تو نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پورا چلتے پھرتے بچوں کو سلام کر رہے ہیں، گود میں ادھر بٹھا رہے ہیں ادھر بٹھا رہے ہیں. اب ہمارا آئے گئے کو ویلکم ہی نہ کرے، اس کو روٹی پانی نہ پوچھے تو پھر وہ کیسے آئے گا؟ اور پھر سپیکر لگا کے، یہ بہت بڑی ڈانڈ ہے کہ 6 بندے نے تو سپیکر لا کے اکو لا کے، تو وہ تو بات نہیں بنتی ہے. اور پورے علاقے کو تنگ کرتے ہیں. اور لوگوں کو باہر نکلیں گے جب آپ، حافظ معیہ رضی رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا انہوں نے، کہتے ہیں آپ ابو سفیان کے پاس گئے، ہم نے تو لیبل لگا کے بند کر دیا ہے. تو دیکھ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں مننی کونی تیری. اونٹ کے اوپر بیٹھا دوڑ لگا دی. آپ صاحب کے الفاظ میں آپ نے لنگوٹا کسیا، چادر مبارک پہنتے تھے، دوڑ لگا دی. اب وہ پیچھے بھی آواز آ رہی تھی، رک گیا، کہندا تیرا کرکنا نہیں ویکھیا جاندہ، مننی میں کونی. آپ نے تبلیغ کی اس کو، تو آ گیا پھر وہ. تو مقصد یہ کہنے کا کہ آپ جب ایک میں ہم دونوں گئے تھے ماشاءاللہ، اوپر گیا تو میں دیکھ کے سوچ رہا تھا کہ پہلے اس پہاڑی پر چڑھے ہوں گے، وہاں سے کیا سلوک ہوا ہوگا، پھر اتر کے اس پہاڑی پر چڑھے. ہم گھر میں بیٹھے کہتے ہیں کہ آ کے تے مسلمان ہو جان. بھائی آپ کو جانا پڑے گا. ہم اس دور میں جب گئے ایک جگہ پر تو صبح وہ 2 جماعتیں اکٹھی ہو گئی تھی. انہوں نے کہا جی کی پروگرام، رات کو ہمیں انہوں نے پتھر مارے. میں اس کو اٹھا تو دیکھا، بہرحال وہ صوبے دار میجر تھے، پہلے ہمارے میٹرک تھے جو کلرک تھے امیر. تو سب نے 1 to all کہ جی چلنا چاہیے. امیر صاحب کہنے لگے بات یہ میرے دل میں اللہ نے ڈالی کہ مڑ کے بند ہو جائے گا. آج ہم پھر اللہ کے آگے گڑگڑائیں کھیتوں میں جا کے 2 رکعتیں پڑھ کے، تاکہ مسجد کا دروازہ کھلے، ورنہ یہ تو بند ہو جائے گا. آپ کے یہاں جلو، وہ جب گئے ہیں وہاں پر تو کتی سوئی، اسی مسیتے کوئی آند ہے تو کتیاں سوئی ہوتے ہیں. تو یہ جو کچھ ہے، اور مسجدوں میں ہم بیٹھے ہوئے باہر وہدے نہیں جاندے نہیں. مولانا حنیف تھے قصور کے، کنورٹڈ تھے، بڑی پیاری بات کی. کہنے لگے یوسف علیہ السلام نے کیا کہا تھا جب ان کا یو صدیق، تو انہوں نے کہا یا صاحب یہ سجنے، میرے ساتھیوں، میرے بیلیوں، میرے جیل دے ساتھی. تو آپ نے پھر اس کے ارباب متفرق تبلیغ کو وہاں رکھا ہے. روٹی کھان تو پہلے دس دیں. تو اللہ پاک کا یہ نظام ہے کہ ہم اس کو آؤ جی پانی پیو، روٹی کھاؤ جی. کھانا تو مقدر کا ہے، ہم تو اپنوں کو نہیں پوچھتے ہیں. اور پارٹیاں کتنی بن گئی ہیں. تو اصل کام جو ہے نا ہر مسلمان کا وہ ہے کہ وہ نبی کا جانشین، اس لحاظ سے جتنا آتا ہے اتنا. میں آپ کو جو بات کہہ سکتا ہوں، جس سے ہم نے سودا لیا، حال پوچھے پاجی کنیاں نمازاں پڑھ دے، ابے دا کی حال ہے، اماں دا کی حال ہے، ٹھیک ہو خوش ہو. اب نمازاں کل کنیاں پڑھیاں سی، ہے کوئی بھی نہیں. ابا جی نہیں گئے. تو میں کیا، میرے ساتھ ایک ہدایت اللہ ہوتے تھے، کہنے لگے میں انہوں کہا کہ یار وہ تیرا ابا قبر چ ڈیکدا ہے
تو آپ نماز پڑھیں گے نا تو رب جعلنی مقیم الصلاۃ ربنا اغفر لی والے والدیہ درجہ بناتے ہوئے پیو واسی پڑھ لے، یعنی اس کے اندر یہ بات آ گئی۔ اور وہ کھڑا ہوا تھا، یہ سگریٹ نوشی ہم کرتے ہیں، تو کوٹ لکھپت، تو وہاں سے وہ ٹرین ایسے آئی نا سامنے، وہ بندہ کھڑا ہے ایسے، یہ بھی کھلوتا ہے ایسے، وہ سگریٹ پی رہا تھا، انہیں انہوں سلام کیتا، انہیں جواب دیتا، جب وہ سامنے آیا تو انہیں پھر انج کر دیتا۔ اب اس میں بات تو نہیں گئی ہے نا، ادھر آیا تو انہیں سگریٹ ہوتے چھڑ دیتی۔ یعنی آپ کا ایک اثر ہے، اگر درد ہے اب اس کو بات تو کریں، بے شک بات کریں، اثر اللہ ڈال بھی دے اثر اللہ ڈالتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ مجھے اس کا جواب دینا ہے بحیثیت مسلمان کے کہ میں عمل نہیں کرتا ہوں، تب وہ فرض تو ادا کروں گا، پھر مجھے شرم آئے گی کہ میں نے اس کو کہا تو میں کیوں نہیں کرتا ہوں، اللہ توفیق دیتا ہے۔ انشاءاللہ۔ تو کمی بیشی جو ہے وہ ہمارے لیے، اور جب ہم کہیں گے تو آج خود ہمارے اندر تحریک ہوگی کہ میں نے آپ بھی کرنا چاہیے۔ ایک پرنسپل نے مجھے لکھا کہ اندر سر 4 سال سے میں بچوں کو نماز کہلوا رہا ہوں، تیار کر رہا ہوں، اور اب مجھے اجازت میں آپ پڑھتا کو نہیں، انہوں نے نمازی بنائی جا رہے ہیں 4 سال تک کسی طرح۔ اب یہ اس کے اندر جوت لگی ہوئی کہ جی تم نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ تو ہر مسلمان کی ذمہ ہے۔ اپنی بیوی نے پوچھے نماز پڑھی کیوں نہیں پڑھی ہو، بچوں کے پوچھے، کیونکہ اللہ کلکم راعٍ و کلکم راعی ہے، اس نے پوچھنا ہے۔ تو آپ یہ بھی ہمارا شعبہ اس لیے اختیار کیا کہ ہم یہ رسالے بھی اسی طرح ہم راستے میں جاتے ہیں، لوگ خوش ہوندے ہیں، تو اس میں یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہیں کہ ہاں جی آپ کی ناراضگی تو نہیں ہے، 3 دن سے زیادہ ہو جائے تو وہ تو جہنم میں گیا پھر حدیث پاک کے مطابق۔ بھائی بات کیا ہے؟ اب 3 بچوں کو پیو نے 5 کروڑ کر کے، آپ نے واقعہ پڑھا ہوگا، اے لو واقعہ آیا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ اے لو پترو، کنے رکھنا، میں بھی نہیں رکھنا، اور انہوں نے فائر کر کے وہیں مار دیا۔ اس کا مطلب ان بچوں کے اندر بھی دین نہیں تھا، باپ کے اندر بھی دین نہیں تھا، کیونکہ آپ نے بتایا نا کہ ہتھوں سارا کچھ ہی نہ دے دو۔ تو جب یہ صورت ہوگی، یا پھر دے ابا، اولڈ ہوم تو وہ بناتے ہیں نا، ہمارے تو نصیبوں کی بات ہے کہ ہمارے والدین ہیں، اور یہ سارا مسجد سے وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ آتی ہے۔ تو اس لیے وہ دیکھنا ہم نے کہ تقاضا کیا، ضرورت کیا۔ جمعہ کا خطبہ اسی لیے، درس اسی لیے، اور اس کے ساتھ پھر گھر جا کے جب پوچھنا ہے، کیونکہ بیوی کے بارے میں پوچھ ہوگی، اولاد کے بارے میں بھی، تو ہم نے تو ذمہ داری ہے۔ اور اس نے پوچھا تھا سجدہ عائشہ سے ذکر دیا، انہوں نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی وقت ایسا بھی ہوگا؟ فرمایا اچھا یہ ایسے مقامات ہیں کہ وہاں پر اپنے سے واپر وہ یا رب امتی یا رب امتی، اور وہ نماز ہی نہ پڑھے تو جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، پھر یہ آنکھوں کی ٹھنڈ نماز ہے۔ بڑے لوگوں نے الحمدللہ نماز شروع کر دی، بڑے لوگوں نے سگٹیں چھوڑ دی، بڑے لوگوں نے صلح کر لی، اور بڑے لوگوں ہم کہتے ہیں یار انہوں آمن دے، کیونکہ یہ نور ہے اور سنت کا نور ہے، اس کو اس طرح پھینکنے کی، اور بڑوں کو اللہ پاک نے توفیق دی ہے۔ صرف یہ کہ میں نے اور آپ نے کہنا ہے، کوشش کتنے کی ہے یہ اللہ، اور ادب سے، شائستگی سے، جیسے اللہ نے بتایا ہے، اور وہ درد دل کے ساتھ۔ ایک قاری صاحب گزرے، شہید کر دیے گئے تھے، انہوں نے اچھی باتیں کتاب لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ تو انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی تھی، کہتے ہیں جی ہم جا رہے ہیں، بندے اکٹھے ہوئے ہیں، السلام علیکم، کی گل ہے جی؟ اور فلانے چودھری صاحب مر گیا ہے۔ آپ نے بھی سن لیں، نہ لپڑی، آگے چلے گئے۔ لڑکا کھڑا ہوا ہے، بیٹا کیا بات ہے؟ میرا ابا فوت ہو گیا۔ اب یہ جو میں نے ٹون اختیار کیا ہے، آپ نے محسوس کیا اس کو؟ کیوں اس نے یہ ٹون اختیار؟ اس کے والد کا ہے، اس کا درد ہے جو اس کے باہر نکلا ہے، کہ جب آپ آدھی رات کو اٹھ کے روئیں گے درد کے ساتھ، اور یہی نبی کو کہا کہ تیرا کام میں ہے گا، تو پھر انقلاب تو برپا ہو گیا نا۔ اور وہ انقلاب اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، نحب الانقلاب ولو علینا۔ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، یوم دفاع، وہ دفاع اسی کے لیے تھا۔ اگر ہم نے ہندوؤں والی زندگی گزارنی ہوتی، یہودوں نے سارا مجوس والی، تو پھر پاکستان کس لیے بنایا؟ بابا یہ کہہ کے گیا تھا، اس کی قبر منور فرمایا ایمان، اتحاد، تنظیم، اور وہ وہی ہے جو سونے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ تو اللہ ہمیں ان کا اسوہ حسنہ اختیار کر کے اپنی زندگیوں کو وقف کرنے کی، اور یہ سب کچھ اللہ کی عبادت سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ ہمارے نماز روزے کا محتاج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی عین اطاعت ہے، اور مخلوق کی خدمت آپ نے سب کچھ لٹا دیا تھا، آخری وقت بھی آپ کے گھر میں۔ اور انہوں نے یہ کہا، وہ جو گولڈا میئر تھی، کہ 9 تلواریں رکھی تھی، تیل کوڑا ادھار منگیا تھی، تو میں سمجھ گئی کہ فاتح کو یہ نہیں دیکھتے ہیں، انقلاب برپا ہو گیا۔
ہمارے اندر نہ اندر کا رہا نہ باہر کا رہا، اللہ سے پھر وہی قلب و نظر مانگ، نہیں ممکن امیری بے فقیری، تو یہ فقیری مل جائے تو وہ خود کہتا ہے انتم الفقراء، تو مانگنا ہم نے ہے، دینا اس نے ہے، اور اس کے لیے پھر کبھی طائف میں پتھر کھانے پڑتے ہیں، کبھی بدر میں، وہ طائف کے میدان میں خون دے کے کیا دین کو گلرنگ، بدر کے میدان میں وہ مصروف دعا ہے۔ تو ہم نے دعا کرنی ہے، آگے اللہ نے انقلاب برقرار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی شیخ، جزاک اللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ٹائم نکالا، بڑی قیمتی باتیں اور نصیحتیں اور اسلاف کے جو قصے آپ نے سنائے، اللہ ہماری بھی کاوشیں قبول کرے، آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس کو لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ ناظرین سے بھی اجازت چاہیں گے، آپ سے بھی، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔